الصلاة خير من النوم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے درود پاک پڑھ لیں تمامی حضرات. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور پڑھ لیں درود پاک. مولا صلی بلند آواز سے علی حبیبک خیر خلق کلہم. بعد حمد و درود لائق تعظیم و تکریم ممبر نور پر جلوہ فرما میرے امامی کی زینت معزز علماء، معزز حفاظ و قراء، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ. خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ اچھا، بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے کہ اللہ نے سعادت بخشی آپ کو اور مجھے سب کو. اللہ نے موقع عنایت کیا. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ تم جب شکر بھیجا کرو نا اللہ کا، جب یہ کہا کرو نا نعمتیں گنا کرو، تو نے یہ دیا ہے مولا، مسلمان بنایا شکر ہے، انسان بنایا شکر ہے، یہ سب شکر ادا کرنے کے بعد پھر اللہ نے شکر کرنے کی توفیق دی، اس کا شکر ادا کیا کرو. بے شک بے شک. تو یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، اس کا بڑا کرم ہے. میں بہت سنجیدہ قسم کا انسان ہوں. اگر کسی تتلی کے پڑوں میں پھرپھراہٹ ہوتی ہے تو میں احساس کر لیتا ہوں. خاموشی سنیے مجھے بہت زیادہ، آرام سے آواز نہ کیجیے، مطلب میرے کہنے کا مطلب یہ آواز نہ کیجیے، خاموش ہو جائیے. جب آپ میری بات سمجھ نہیں پائیں گے تو عمل تو دور کی بات ہے. پھر سمجھیے، تو اللہ کا بڑا احسان ہے، آپ کے اس جلسے کو آپ نے سجایا ہے. تو میرا ایمان کہتا ہے، بلکہ میرا ایمان نہیں کہتا، ہر سنی کا ایمان کہتا ہے کہ حضور کی محفل میں وہی آتا ہے جسے میرے حضور بلاتے ہیں. بے شک بے شک. سبحان اللہ. حق بات. اچھا، جب حضور بلاتے ہیں تو حضور کا طریقہ ہے، پھر خالی جھولی بھی نہیں بھیجتے، پھر جھولیاں بھی بھر بھر کے بھیجتے ہیں میرے آقا. بے شک. سبحان اللہ. اچھا، اور میرے امام فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم حضور کا ذکر بعد میں کرتے ہیں، مدینے میں حضور ہمارا ذکر پہلے کر دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی حضور کے ہمارا ذکر پہلے ہو جاتا ہے. آج آرام سے بیٹھے، کوشش کروں گا میں کہ کم سے کم اتنا احساس کرا دوں کہ آپ کس کے امتی ہو. آپ کو بس بے شک اتنا ہی احساس کرا کے چلا جاؤ، ہے نا. میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ تو بول رہے ہیں، کچھ جو ہے نا، فہیم صاحب نے پڑھا بھی، فہیم اختر صاحب نے، بڑی مہربانی ہے شورہ اسلام کی میرے اوپر. سب شاعر میرے اوپر مہربانیاں کرتے ہیں، وقت میرے آنے کی وجہ سے کم لیتے ہیں. اللہ انہیں دنیا و آخرت میں بدلہ عطا فرمائے. بڑے احسانوں کے تلے دبا ہوا ہوں. عرض کرتا ہوں آپ سے،
بڑی مہربانی ہے آپ حضرات کی. میں عرض کرتا ہوں کہ کچھ لوگ تو بول رہے تھے, ابھی ناظم صاحب نظامت کر رہے تھے, ابھی میرے بعد اب علامہ عاشق الرحمان صاحب تشریف فرما ہے, تو میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ لوگ تو بول رہے تھے, کچھ لوگ نہیں بول رہے تھے. یاد رکھیں, شکر ادا کرنا سیکھیں. جب آپ شکر ادا کریں گے تو جتنا آپ پہ ہے اللہ فرماتا ہے میں ڈبل کر دوں گا. سبحان اللہ. یہ کسی میرے رب کا وعدہ ہے, اور اللہ کا وعدہ سچا ہے. بے شک. جب آپ شکر ادا کریں گے اللہ کہتا ہے میں نعمتوں کو بڑھا دوں گا. بے شک. تو میں دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ تو بول رہے ہیں, کچھ لوگ نہیں بول رہے. تو دیکھیں حضور کی اگر بات آتی ہے تو حضور کی محفل میں وہ بھی بولتا ہے جس نے کبھی بولنا ہی نہ سیکھا ہو, بے شک. جو جانتا نہ ہو کہ بولا جاتا کیسے ہے, جس سے زبان اللہ نے نہ دی ہو. ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں, آ کے عرض کرتے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں یا رسول اللہ, میری بیوی نے بھیجا ہے تو آیا ہوں ورنہ میں آتا نہیں. حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کرتے ہیں حضور میرے اولاد کوئی نہیں تھی, میری بیوی روتی تھی, اسے چاچی, پھوپھی, تائی, خالہ کہنے والے تھے مگر کوئی ماں کہہ کے پکارنے والا نہیں تھا. اب ایک ماں کے دل کے تار تو تبھی بچتے ہیں نا جب اسے کوئی بچہ ماں کہہ کے پکارتا ہے. تو اب دیکھیں وہ عرض کرتے ہیں حضور میری بیوی نے بڑی دعائیں کی, بڑی اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی. اب دیکھیں آپ, کچھ لوگوں کے پاس اولاد ہے مگر شکر ادا نہیں کرتے. آپ دیکھیں جن کے پاس اولادیں نہیں ہیں ان سے پوچھو اولاد نعمت کون سی ہے. آپ دیکھو لوگوں کی جوتیاں گھس جاتی ہیں ڈاکٹروں کی دوائیاں کھاتے کھاتے, ادھر سے ادھر تک جاتے جاتے, یہاں دعائیں کرتے ہیں وہاں دعائیں کرتے ہیں, اور جنہیں اولاد نہیں ملتی وہ جانتے ہیں اولاد کیا چیز ہے. مگر کتنے لوگ یہاں ایسے بیٹھے ہوں گے جنہیں اللہ نے اولاد دی ہے مگر انہوں نے ایک بار بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا ہوگا پوری زندگی میں. اولاد کو دیکھ کے نہیں کہا ہوگا یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے کتنے لوگوں کو اولاد نہیں دی ہے, مجھے تو نے اولاد تو عطا فرمائی ہے. آپ دیکھیں مگر صوفیہ فرماتے جب کوئی اولاد کے ہونے پر شکر ادا کرتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بیٹا دیا, تو اللہ اس نعمت کو بڑھاتا ہے. تو صوفیہ کہتے ہیں اولاد کیسے بڑھتی ہے؟ تو بولے وہ ایسے بڑھتی ہے کہ جب کوئی یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اس کی اولاد کو نیک بنا دیتا ہے. یعنی اولاد دے دی ہے پھر نیک بن جاتی ہے. کس کی؟ اگر آپ شکر نہیں ادا کریں, کچھ لوگ کہتے ہیں ہم کس بات کا شکر ادا کریں. میں کہتا ہوں بغیر دوائیوں کے جی رہے ہو شکر ادا کرو. ہسپتالوں میں جا کے دیکھو کتنے لوگ ایسے ان کے منہ پہ آکسیجن لگا ہوا ہے, ہٹا دو گے تو مر جائیں گے. وینٹیلیٹر پہ خاموش. اللہ توجہ ہے بھائی, برا نہ ماننا میری بات. میں غوث پاک کی سنت ادا کر رہا ہوں. ایک مرتبہ غوث پاک تقریر کر رہے تھے, ایک چیل آ گئی. اب چیل کو کوئی عقل تو نہیں ہوتی, اب چیل بولنے لگی. محفل میں لوگ جو ہے نا چیل کو دیکھنے لگے. غوث پاک کو جلال آ گیا. آپ نے ایسے کر کے چیل کی طرف دیکھا, پٹ سے نیچے گر گئی چیل, 2 ٹکڑے ہو گئے, مر گئی ہے. غوث پاک نے تقریر پوری کی, چیل سے کہا اٹھ جا, وہ اٹھ گئی اور پھر اڑنے لگی. فرمایا اڑنا صرف اٹھ, میں نے تجھ سے اڑنے کے لیے نہیں کہا ہے. سن یاد رکھ میرا نام عبد القادر ہے, آج کے بعد میں تقریر کروں نا تو ادھر سے گزرنا تو بولنا مت, اس بار زندہ کیا ہے اگلی بار زندہ نہیں کروں گا. سبحان اللہ. اعلیٰ فرماتے تیری چڑیاں ہیں تیرا دانا پانی, تیرا میلہ تیری محفل ہے یا غوث. سبحان اللہ. سب کچھ غوث پاک کا ہے, سمجھ رہے ہیں. تو اگر میں کچھ کسی کے ساتھ ایسا کر جاؤں تو کوئی بعید بات نہیں ہے, کیونکہ اعلیٰ فرماتے ہیں تصوف تیرے مکتب کا سبق ہے, تصرف پر تیرا عامل ہے یا غوث. بیٹھے آرام سے میری بات سنیں. آپ شکر ادا کرنا سیکھیں. آپ بغیر آکسیجن کے جی رہے ہیں, شکر ادا کیجیے. بے شک بے شک. آپ بغیر دوائیوں کے جی رہے ہیں, شکر ادا کیجیے. اور اگر شکر ادا نہیں کرنا آتا تو ایک واقعہ کوٹ کرتا ہوں. حافظ شیرازی شیخ سعدی کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جا رہا تھا, میرے پیر میں جوتے نہیں تھے, تو چلتے 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 میرے پیروں میں چھالے پڑ گئے. میں نے رو کے کہا مولا, اللہ کے ولی ہیں, کہہ رہے مولا مجھے جوتے دے دے, کم سے کم اتنا پیسہ تو دے دے جو جوتے خرید دوں, میرے پیروں میں چھالے پڑ رہے ہیں پیروں میں. اللہ اکبر. کہتے ابھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ایک گلی مڑا تو دیکھا ایک آدمی ایسا کھڑا تھا جس کے پیر ہی نہیں تھے, وہ پیروں سے اپاہج تھا. میں رونے لگا, میں نے کہا میرے مالک مجھے معاف کر دے, میں تیرا ناشکرہ بن گیا, کم سے کم میرے پیر تو ہیں, اس تیرے بندے کے تو پیر ہی نہیں.
شکر ادا کرنا سیکھیے. پہلا سبق کیا ہے؟ شکر ادا کیجئے. شکر ادا کریں گے اگر ایمان پر تو اللہ ایمان میں ترقی پیدا کرتا ہے. بے شک سبحان اللہ. آپ سمجھ رہے ہیں؟ میری بات سنیں. بات کیا کر رہا تھا؟ وہ صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے آ کے عرض کرتے ہیں حضور میری بیوی روئی تو اللہ نے کرم کیا, وہ حاملہ ہو گئی, امید ظاہر ہو گئی. اس نے پھر شکر ادا کیا, اللہ کا شکر ہے کہ مجھے امید ظاہر ہو گئی, اب کوئی آئے گا جو مجھے ماں کہے گا. حضور جب بچہ پیدا ہوا میں بھی خوش ہوا, میری بیوی بھی خوش ہوئی, ہم دونوں خوش ہونے لگے. مگر جب بچہ بڑا ہوا تو دونوں میاں بیوی روتے ہیں. اب ہمارا بچہ پتہ چلا ہے معذور ہے, وہ کاں کی کوں کرتا ہے, بولتا نہیں ہے. اے میرے آقا آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں. میری بیوی نے کہا حضور سے کہہ دینا بس ایک بار, صرف ایک بار ماں کہہ دے, پھر چاہے میرا بیٹا کبھی نہ بولے. میرا امام کہتا ہے میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں. فرماتے حضور روتے کیوں؟ بچے کو سامنے لے آؤ. بچہ سامنے آ گیا. نبی نے فرمایا کیا تو بولتا نہیں ہے؟ بچہ رونے لگا, سسکیاں لینے لگا. میرے آقا نے فرمایا بند کر رونا, بتا میں کون ہوں. تو جو اپنے باپ کو دیکھ کے نہ بولا وہ رسول پاک کو دیکھ کے بولا آپ اللہ کے رسول ہیں. بے شک سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی. بولیں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ بولیں گے انشاءاللہ. میں نے اس وجہ سے یہ کو کم نہیں کرایا تھا کہ مجھے بھی 2-3 شعر پڑھنے تھے. میں نے کہا بعد میں کرا لوں گا, ابھی سے ہینڈل کر لوں گا میں اپنی گفتگو میں. 2-3 شعر پڑھتا ہوں, بالکل شاید دوسری تیسری بار یہ کلام پڑھ رہا ہوں. یہ فرقان بھائی کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو نیا سنایا کریں سید صاحب. میں پڑھتا ہوں 2-3 شعر, آپ ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا, کمال آیا. سبحان اللہ. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا, کمال آیا. جو ہجر طیبہ, جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا, کمال آیا. آپ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اتنی زیادہ تعداد میں آئیں گے تو میں پڑھ بھی نہیں پاؤں گا. آپ بیٹھ کے پڑھیں, بیٹھ کے سنیں. سبحان اللہ. دیکھیں بیٹھ کے سنیں آپ لوگ, ہے نا. اتنا آئیں گے تو میں تقریر بھی نہیں کر پاؤں گا, تو پھر تو مقصد ہی ختم ہو جائے گا. پڑھے میرے ساتھ. جو ذکر, چلیے کوئی بات نہیں. میں نے پڑھا ہے ایک حدیث شریف میں آئے جو ہدیوں کو منع کرتا ہے, ایک دن وہ بھیک بھی مانگتا ہے تو اللہ اسے بھیک بھی نہیں ملتی ہے. اس وجہ سے میں نے منع کرنا بند کر دیا. دل لگا کے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا دل لگا کے کہیں یا رسول اللہ. ذکر آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا, کمال آیا. اور تیری دعا ہی کی بدولت, تیری دعا ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. جو حق میں امت کی تیرے لب پر سوال آیا, کمال آیا. نعرہ تکبیر, جو حق میں امت. حضور سے یہ شباہت میاں صاحب قبلہ. اچھا یہ شعر میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں, مولانا عاشق الرحمان صاحب کے لیے. شعر سنیے. حضور جب معراج کو گئے نا, تو معراج میں جب گئے حضور تو جنت میں گئے تو سب سے خوبصورت جو حور تھی نا, جو سب حوروں کی سپرٹینڈنٹ تھی, سب کی ملکہ تھی, وہ حسن میں اپنے آئی چور ہو کے اور بولی حضور میں پوری جنت میں سب سے زیادہ خوبصورت حور ہوں, میں یہاں کی سردارہ ہوں, تو مجھے لگتا ہے میرا نکاح تو آپ سے ہی ہوگا نا. تو حضور نے فرمایا تیرا نکاح مجھ سے نہیں ہوگا, تیرا نکاح تو میرے بلال سے ہوگا. واہ واہ واہ.
سبحان اللہ. کہ وہ بلال کالا کلوٹا بلال؟ کہاں وہی بلال. قیامت کے دن جب اس کی کالک اللہ اتارے گا، اس کے ٹیکے جب حوروں کے ماتھے پہ لگیں گے تو حوروں کے حسن میں اضافہ ہو جائے گا. واہ غرور حوروں کا توڑ ڈالا، واہ واہ. غرور حوروں کا توڑ ڈالا، غرور حوروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے، جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا، کمال آیا، جو کالے رنگ کا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. یا واہ یا رسول اللہ. یار بلال کے نام پہ بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. غرور حوروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے، جو کالے رنگ کا بلال تیرا، جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا، کمال آیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت اچھے سے یہ سب. اور ایک شعر حضرت عمر کی بارگاہ میں پڑھتا ہوں. ارشاد بتاؤ. عمر کی جرأت پہ جاؤں قربان، سبحان اللہ. سبحان اللہ. عمر کی جرأت پہ جاؤں قربان، ہے قیصر و کسریٰ ان سے لرزاں، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا، کمال آیا. سبحان اللہ. عمر کے آنے سے کفر پر جو سوال آیا. اچھا سب نبیوں کی شان بڑی ہے نا، سب نبیوں کی شان بڑی ہے. مقطع سن لیں، مقطع سماعت کریں، دل لگا کے بولے سبحان اللہ. سبحان. نبی تو سائم سبھی ہے اعلیٰ، بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نبی تو سائم سبھی ہے اعلیٰ، ہے رتبے جن کے عظیم و بالا، مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا، کمال آیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، شان مصطفیٰ کانفرنس، حضور سید شباہت میاں صاحب قبلہ. بات شروع ہو رہی ہے. سبحان اللہ. بات بڑی سادہ ہے اور بڑی سمپل بات شروع ہو رہی ہے. ایک ایک لفظ سمجھانے کی کوشش کروں گا، اللہ توفیق دے کر. تو بات کرتا ہوں یہ، مجھے سوال کا جواب چاہیے آپ سے. گوشت کھانا سنت ہے؟ جلدی بولو. اس سے آپ سے اچھا کوئی سنت کو سمجھ پایا ہے؟ گوشت کھانا، حلوہ کھانا، میٹھا کھانا، ٹھیک ہے. حلوہ کھانا، شہد پینا، خوشبو لگانا، خوشبو لگانا سنت ہے. میٹھا کھانا سنت ہے، شہد پینا سنت ہے، حلوہ کھانا سنت ہے، گوشت کھانا بھی سنت ہے. تو مسلمانوں کو معاف کرنا بھی تو سنت ہے. بے شک. اس سنت پہ بھی کبھی غور کیا واہ واہ کہ 2-2 5-5 سال ہو گئے اور ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے لوگ، اور کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں. جی. نفرتیں پال لی، دلوں سے محبتیں نکل گئی. ہیں کئی محبتیں؟ ایسی ایسی نفرتیں ہیں لوگوں میں، زمانے گزر گئے اور لوگ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. اللہ. نفرت کرنے شروع کر دی ہم نے. میلاد النبی کا جلسہ ہو رہا ہے نا، حضور کی میلاد کا جلسہ ہو رہا ہے نا. میں نے بمبئی میں تقریر کی، کل بھی میں نے بمبئی میں تقریر کرنی ہے، کل کی رات بھی. بات جو عرض کر رہا ہوں بڑے دھیان سے سنیں.
دیکھیں آپ، میں نے تقریر کی، ایک لڑکا میری تقریر سن کے، اللہ کی نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، تقریر سن کے اپنی بہن کے گھر گیا، اس نے دروازہ کھولا تو بہن چیخ مار کے رونے لگی، کہنے لگی میرے بھائی، میرے ویر 4 سال سے تیرے لیے تڑپتی تھی، تو مجھ سے ناراض تھا، آج کیسے آ گیا، آج کیسے آ گیا؟ تو بھائی رو کے بولا، بہن کے پیشانی کو چوم کے بولا، میری بہن بات یہ ہے کہ میں نبی کا میلاد منانے جا رہا ہوں، اور میرے نبی کا فرمان ہے کہ جو اپنی بہن کو راضی نہیں رکھے گا اس سے نبی کا راضی ہو جائیں گے، تو میں پہلے تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، بعد میں نبی کا میلاد مناؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک آدمی اپنی ماں کے پیر دبانے گیا، رات کے وقت میں صبح صادق ہونے والا تھا اور صبح کو اسے جلوس میں جانا تھا، ماں نے پیر جب دبتے دیکھے تو رات میں اٹھ کے بولی، بیٹے تو میرے لال مجھ سے بولتا تک نہیں، ناراض تھا، کیوں آج مجھ سے میرے پیر دبانے لگا؟ کہنے لگا میری ماں حضور کے جلوس میں شامل ہونا ہے، اور میرے نبی نے فرمایا ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو پہلے میں تجھے راضی کروں گا، نبی کا جلوس بعد میں مناؤں گا۔ واہ، یہ بھی محبت ہے کہ غبارے لگائے جائیں، یہ بھی محبت ہے جلسے کرائے جائیں۔ میں اتنا منفی سوچ کا انسان نہیں جو بے وجہ کی باتیں کروں، مجھے عقل اور شعور ہے، اللہ کا شکر ہے، احسان ہے اس کا۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ مزار پہ چادر مت چڑھاؤ، غریب لڑکی کے سر پہ چادر چڑھاؤ، میرا دماغ اتنا خراب نہیں ہوا۔ میں یہی کہوں گا کہ مزار پہ بھی چادر چڑھاؤ اور اللہ سے توفیق مانگو، یا اللہ اتنا دے کہ مزار پر بھی کی خدمت بھی کرے اور پھر غریب بچیوں کے سر پہ چادر بھی رکھائیں، تو میرا رب قادر مطلق ہے، بہت عطا کرنے والا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ بہت دینے والا ہے۔ یہ بے وجہ میں دینے والوں کے کو کنجوس بنا رہے ہیں لوگ، ادھر نہ دو ادھر دے دو۔ کون اللہ پہ یقین ہے کہ تمہارا نہیں ہے؟ اللہ فرماتا جو ایک دیتا ہے میں اسے 10 دیتا ہوں۔ بے شک، واہ، سبحان توجہ ہے میری بات پر نہیں؟ میری بات دھیان سے سنیں۔ دیکھیں میں تقریر نہیں کروں گا، بات کروں گا آپ سے، مجھے جواب دیں۔ آج ماں باپ ناراض ہیں تو مجھے بتائیں آپ پھر حضور کیسے راضی ہو جائیں گے؟ آج پڑوسی ناراض ہے، آج بہن بھائی سے بات نہیں کرتی، سسرال والوں سے داماد کا جھگڑا ہو گیا ہے، داماد یہ گڈا پال کے بیٹھا ہے کہ میرا سسرال والے معافی مانگیں گے تب میں معاف کروں گا۔ ادھر کے لوگ کہتے ہیں ہمیں بھی کیا ضرورت ہے، بیچ میں لڑکی پس رہی ہے، وہ روتی ہے۔ کتنی لڑکیوں کے دم گھٹے ہوئے ہیں ہماری تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے۔ کبھی سوچا اسلام ہے کیا؟ آج صرف یہی سنو کہ معافی کسے کہتے ہیں۔ یاد رکھو جب انسان نفرت کرتا ہے نا تو وہ نفرت دوسرے سے نہیں کرتا، وہ اپنے آپ سے کرتا ہے۔ جب وہ نفرت کرتا ہے اسے فکر رہنے لگتی ہے، ٹینشن، دوسرے کی ٹینشن، یہ پھل پھول کیوں رہا ہے، یہ کھا کیوں رہا ہے، اس کی بات ہے، تجھے ٹینشن کیوں ہے؟ اللہ تجھے بھی دے گا، اسے بھول جا۔ مگر نہیں مانتا انسان، کیا کرتا ہے؟ حسد کرتا ہے۔ اور حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں کسی کے کسی کام کو بگاڑنے کی امید کرنا، کسی کی نعمت کے زوال کی تمنا رکھنا۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں حسد نیکیوں کو ایسے چٹ کر جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ بے شک، ایمان رہے گا یا حسد؟ پھر دوسری چیز، جب کوئی کسی سے نفرت کرتا ہے تو اس کی غیبت کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ غیبت۔ اور غیبت زنا سے بدتر ہے۔ کس سے بدتر ہے؟ زنا سے بدتر ہے غیبت۔ غیبت سود کھانے سے بدتر ہے۔ بے شک، سودیوں کو برا سمجھتے ہو، شرابیوں کو برا سمجھتے ہو، اور تمہیں بتائیں غیبت کسے کہتے ہیں؟ بتاؤں آپ کو، غیبت اسے کہتے ہیں کسی کی بنائی ہوئی چیز میں نقص نکالنا، کسی کے کپڑوں پر نقص نکالنا، کسی کی آنکھوں پر، کسی کو لنگڑا کہنا، کسی کو جو ہے وہ یہ کہنا، کسی کو آپ نے اس کے پیچھے یہ کہہ دیا نا فلاں تو لنگڑا ہے، یہاں تک امام غزالی کہتے ہیں آپ نے اگر یہ تک کہہ دیا فلاں آدمی بد اخلاق ہے تو یہ بھی غیبت ہے، اور یہ زنا سے بھی برا کام ہو گیا۔ اللہ، جب آپ نفرت کرتے ہیں تو کتنے، آپ کو بتاؤں میں، ہم لوگوں کو اسی وجہ سے راہ ہدایت نہیں مل پاتی، صحیح حالت میں نہیں مل پاتی، جو اصل معنوں میں صوفیہ کے نزدیک ہے۔ کیوں؟ چونکہ ہم لوگ جو ہے اندر بغض پالے پڑے ہیں، اندر حسد پالے پڑے ہیں۔ اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ حسد ہوتا ہے، پھر غیبت، پہ جھگڑا ہوتا ہے، ایک دن جھگڑا بھی ہوتا ہے، پھر جھگڑا ہوتا ہے، پھر کورٹ کچہری ہوتی ہے۔ ایک آدمی کا میرے پاس ٹیلی فون آیا، کہنے لگا میں فلاں بول رہا ہوں سید صاحب۔ میں نے کہا کون؟ کہا وہ فلاں جو ہے نا فلاں بول رہا ہوں۔ میں نے کہا اچھا وہ جس نے قتل کیا تھا؟ کہاں؟ میں نے کہا تم تو جیل میں
تھے؟ کہ جیل میں سے جگاڑ لگ گیا تو ٹیلی فون بات کر رہا ہوں. میں نے کہا تو پھر تم کیوں فون کر رہے ہو؟ کہنے لگا میں یہ آپ کو بتانے کے لیے فون کر رہا ہوں کہ مجھے بڑا افسوس ہے, مجھے بڑی تکلیف ہے, مجھے بڑا درد ہے, مجھے بڑی پرابلم ہے. میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگے میں نے مار تو دیا مگر اب افسوس بہت ہوتا ہے. میری بیوی جب مجھ سے ملنے آتی ہے اور جب وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے سے چلی جاتی ہے, میں اپنے بچوں کو چھونا چاہتا ہوں مگر کئی سال ہو گئے بچوں کو چھوا نہیں, گود میں لینے کو جی چاہتا ہے. ایک چھوٹی سی مچھروں والی ایک کوٹھی میں رہتا ہوں اور میری بیوی جب جاتی ہے تو مجھ پہ عجیب نظر ڈال کے جاتی ہے, مجھے 8 دن نیند نہیں آتی. میں نے اس سے پوچھا تم نے کیوں مار دیا تھا یہ تو بتاؤ. کہنے لگے میں نے اس وجہ سے مار دیا تھا کہ میری بہن کو گالی دی تھی. میں نے کہا اچھا یہ بتا اس وقت تجھے تیری غیرت جاگ گئی تھی؟ کہاں مجھ سے صبر نہیں ہوا. میں نے کہا اس وقت تجھ سے صبر نہیں ہوا مگر آج تیری بہن جب تجھ سے ملنے جیل میں آتی ہے اور تیری بیوی آتی ہے, کتنے برے لوگوں کی نظریں تیری بہن پہ پڑتی ہیں, تیری بیوی پہ کتنی بری نظریں پڑتی ہیں. اب تیری غیرت نہیں جاگتی؟ یاد رکھ کے کتنی بڑے جھگڑے ہو جائیں مگر آخر ایک دن معاف کرنا ہے. ایک دن جھگڑے کا حل یہی ہے کہ بیٹھ کے بات کی جاتی ہے. بڑی بڑی جنگیں ہوتی ہیں جس میں لاکھ لوگ مر جاتے ہیں مگر پھر بھی بیٹھ کے کمپرومائز ہوتا ہے. تو جب کمپرومائز ہی ہوتا ہے تو پھر معاف کیوں نہیں کر دیتے؟ آؤ معاف کرنا میں تمہیں بتاتا ہوں. میرے نبی فرماتے ہیں کہ میرے آقا فرماتے ہیں مومن اسے کہتے ہیں جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اور میں آپ سے کہتا ہوں دشواریاں تو سبھی پیدا کرتے ہیں, آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اگر آپ چاہتے آپ کی زندگی میں خوشیاں آئے تو آپ دوسروں کو خوشیاں دیں. اگر آپ یہ چاہتے آپ کو اللہ عزت دے تو آپ دوسروں کو عزت دینا شروع کر دیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں اللہ آپ کو دولت دے تو آپ دوسروں کو دولت کی دعائیں دینا شروع کر دیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں آپ کے رزق میں برکت ہو جائے تو آپ اپنے نیچے والے لوگوں کو بانٹنا شروع کر دیں. جتنا بھی دے سکے دے دیں, اور اگر کچھ دینے کے لیے نہ ہو تو اچھے مشورے دیں, ان کے کام میں آئے, ان کے سودے لا کے دیں. یاد رکھیں آپ جتنی بھی محبت پھیلائیں گے آپ کی زندگی میں اتنی محبت آنا شروع ہو جائے گی. جتنی آپ نفرت پھیلائیں گے آپ کی زندگی میں اتنی ہی نفرت آ جائے گی. اللہ اکبر. انسان نفرت جب کرتا ہے نا, میں آپ کو بتاؤں, جب انسان حسد کرتا ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں حسد کرتا ہے تو وہ بیمار ہونے لگتا ہے. دل کا اکثر دورہ جو پڑتا ہے وہ حاسد لوگوں کو زیادہ پڑتا ہے. اللہ اکبر. ذرا غور تو کریں, منی نیازی نے کہا تھا میں خود ہوں اپنے آپ کے پیچھے پڑا ہوا, میرا شمار بھی تو میرے دشمنوں میں ہے. اللہ اکبر. غیر سے نفرت جو پالی خرچ خود پر ہو گئی. جتنے ہم تھے ہم نے خود کو اس سے آدھا کر لیا. ہم سمجھتے تھے دوسروں کے لیے نفرت پالتے تھے مگر سب نفرتیں ہم نے اپنے لیے پالی تھی. کاش ہم نے محبتیں پالی ہوتی. میں آپ سے پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ تو آج میاں کوئی ذات کے نام پہ بٹ گیا, میں فلاں ہوں, کوئی اس کے نام پہ بٹ گیا, کوئی کہتا ہے میرا فلاں قبیلہ ہے, کوئی کہتا ہے میں یہ ہوں, کوئی یہ ہوں اور پھر الگ الگ ہو گئے. یہ بتاؤ تم, میرے نبی نے تو فرمایا تھا چاہے کہیں کا بھی رہنے والا ہو اگر وہ کلمہ پڑھتا ہے تو پھر آپس میں بھائی ہے. آپس میں بھائی ہے. بولو ذرا. گولا رنگ کا ہو چاہے کالے رنگ کا ہو, چاہے اجمی ہو چاہے عربی ہو, چاہے مالدار ہو چاہے غریب ہو, اگر وہ نبی کو مانتا ہے تو آپس میں بھائی ہے. مگر آج ہم تو بھائی نہیں لگتے نا. کوئی ہماری ذاتیں الگ ہے, کسی کا رنگ الگ ہے, کسی کا کوئی بڑا آدمی ہے, کوئی غریب آدمی. یہاں تک کہ لوگ اب پیروں کے نام پہ بٹ گئے اور پیروں نے بانٹنا شروع کر دیا لوگوں کو. ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں مجھے ایک سوال کا جواب دے دو, بس ایک سوال کا جواب دے دو. تم پیروں کے مرید پہلے ہو یا میرے نبی کے امتی پہلے ہو؟ واہ سبحان. جلدی سے بتاؤ ورنہ معاملہ خراب ہو جائے گا. جلدی بولو. امتی پہلے ہو. تو پھر حضور نے فرمایا امتیوں کو آپس میں مل کے رہنا چاہیے. تو جھگڑے کس بات کے؟ میں اس کا مرید اور پیر صاحب کہتے ہیں فلاں کے مرید سے بات نہ کرنا. ان پیر صاحب سے ہاتھ جوڑ رہا ہوں, یار خدا کے واسطے معاف کر دو, اب ہمیں اب نہ لوٹو ہمیں خدا کے لیے. یار شریعت تو یہ کہتی ہے دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو تو جھوٹ بول کے ایکا کرا دو, اور آپ کہہ رہے ہو دوسرے سے بات نہ کرو. مجھے بتاؤ ایسے پیروں کو کیا ہوگا قیامت کے دن جنہوں نے میرے نبی کی امت کو بانٹ دیا؟ بتاؤ کیا جواب دیں گے میرے نبی کے سامنے؟ پوری دنیا میں چاہے کوئی کسی کا بھی مرید ہو جائے مگر اس کا سلسلہ ملتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی سے جا کر, بے شک سبحان اللہ, مولا علی سے جا کر, بے شک سبحان. تو جب ایک ہی پیر کے سب ماننے والے ہو, ہمارے
ہماری نظر میں سب سے بڑا پیر ہے، اس پیر کا نام عبد القادر جیلانی ہے، بے شک اس پیر کا نام مولا علی ہے، بے شک اور وہ تمام پیروں کا پیر ہے، اس کا نام آمنہ کا بیٹا محمد رسول اللہ ہے۔ بے شک سبحان اللہ اکبر، اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ آج میری یہ بات سن کے جاؤ، تمہیں پتا ہے اتحاد کتنا ضروری ہے۔ وہابیوں، دیوبندیوں وغیرہ وغیرہ سے ہمارا اتحاد کوئی اتحاد نہیں ہے، ہم ان سے کوئی اتحاد نہیں کریں گے کیونکہ ان سے اتحاد ہماری موت سے بدتر ہے، مگر سنیوں میں انتشار یہ بھی موت سے کم نہیں ہے۔ جی بے شک۔ اٹھے یار، لوگوں نے اپنے انتقام کو ایسے پالا ہے جیسے لوگ اولاد کو پالتے ہیں۔ ایک بار گالی دے دی تھی 8 سال پہلے، آج تک پالے پڑا ہے نفرت۔ میرے آقا فرماتے ہیں مومن، تو سنو، مومن وہ ہوتا ہے جو 3 دن سے زیادہ ناراض، جلدی بولو 3 دن سے زیادہ ناراض، اور فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو پہلے سلام کر لے۔ بے شک سبحان اللہ۔ وہ جو یہ کہہ رہا ہے نا مجھ سے معافی مانگے گا تو معاف کروں گا، وہ بہتر نہیں ہے، بے شک بہتر وہ نہیں ہے۔ بہتر کون ہے؟ اچھا وہ کیا کہتا ہے نا، میرے سامنے جھکے گا، مجھ سے معافی مانگے گا تو معاف کروں گا۔ تو مولا علی فرماتے اگر کسی کی انا کو تسکین ہو رہی نا، کسی کے غرور کو، تو جا کے اس سے معافی مانگ لینا، رشتہ بچا لینا۔ اگر تو یہ سوچتا ہے تیری عزت چلی جائے گی تو مولا علی فرماتے ہیں جانے دینا، کیونکہ جتنی عزت جائے گی اس سے کہیں زیادہ میرا رب قیامت کے دن تجھے عزت عطا فرما دے گا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ بے شک، توجہ ہے، سبحان اللہ۔ بات آگے بڑھ رہی ہے۔ مولا میں نے دیکھا کچھ پڑھے لکھے لوگ بھی معاف نہیں کرتے، کچھ پڑھے لکھے جن کی داڑھی ٹوپی بھی ہوتی ہے، اللہ ماشاء اللہ، وہ بھی معاف نہیں کرتے، ڈراتے ہیں، جانتا نہیں میں تعویذ کرنا جانتا ہوں، تیرے ساتھ ایسا کر دوں گا۔ ایسے ڈرایا ہے لوگوں کو، اور یار تم مسلمان ہو تو میری سوال کا جواب دے دو۔ آج میں اپنے رب کا نام لے کے یہ بات تم سے کر رہا ہوں، میرا رب بڑا کریم ہے، مجھے سوال کا جواب دے دو۔ کتنے لوگوں میں جھگڑے نہیں ہو گئے آپس میں کہ تجھے اس نے جادو کرا دیا، تجھے اس نے جادو کرا دیا، خاندان بٹ گئے، لوگوں کی موت زندگی بٹ گئی کہ اس نے جادو کرا دیا، اس نے جادو کرا دیا۔ ایسے ایمان کچے ہو گئے ہمارے۔ میرا ایمان یہ ہے کہ جادو ہو سکتا ہے، یہ میرا ایمان ہے، مگر اس سے زیادہ میرا ایمان یہ ہے کہ میرا رب جادو اگر چاہے تو ختم کر سکتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، جلدی بولو۔ اور کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا، اگر میرا رب چاہے تو 1000 جادوگروں سے مجھے محفوظ رکھے گا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ حق بات ہے سید صاحب۔ مگر وہ لڑا دیا آپس میں، میاں آپس میں لڑا دیے، اور آپس میں لڑا کے لوگوں کے دماغ پریشان کر دیے۔ میں نے تو دیکھا بیچارے کچھ سید زادوں کو بھی دیکھا، ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے نا تو وہ اپنی سیادت کا روب جھاڑتے ہیں لوگوں پہ۔ اب وہ کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ، ان کے بھی بچپن سے بیچاروں کے ہاتھ چومے ہوتے ہیں، انہوں نے بھی تالاب سے باہر کی دنیا دیکھی نہیں ہوتی، وہیں کے جو ہے ہاتھ پیر چومتے رہتے ہیں تو بیچارے مغرور ہو جاتے ہیں۔ میں سب کی بات نہیں کرتا، میں نے تو کئی لوگوں کو دیکھا، ایک سید صاحب سے کوئی بات ہو گئی نا کسی کی تو میرے ہماری طرف کے تھے، کہنے لگے جانتا نہیں میں سید ہوں، تجھے جنت میں نہیں جانے دوں گا۔ تو میں نے ان کے پیر پکڑ لیے، میں نے کہا یار سید تو میں بھی ہوں، مگر ایک سوال کا جواب دے، تیرے باپ دادا کہتے ہیں جب تک حضور کا ایک امتی جنت میں نہیں جائے گا تب تک ہم جنت میں نہیں جائیں گے، اور تم کہہ رہے ہو جنت میں نہیں جانے دیں گے، تو تمہاری ماں نے یا تمہارے ابا کی ماں نے؟ بتاؤ نا یار، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، بے شک، بتاؤ نا یار۔ تم مغرور ہو، تمہارا دین سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اقبال نے کہا ہے باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر معلم، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو۔ فرماتے ہیں ڈاکٹر اقبال کہتا ہے تھے وہ آبا تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ تمہیں پتا ہے کہ تم کس کے ماننے والے؟ آؤ میں تمہارے سامنے ذکر کرتا ہوں، تمہاری بھی روح جھومے گی، میری بھی روح جھومے گی، جب میں نام لوں گا نا اس ذات کا تو تمہارا دل کھل جائے گا۔ آؤ میں معافی تمہیں بتاتا ہوں کیسے کی جاتی ہے اور کیسے دی جاتی ہے۔ آؤ میں نام لیتا ہوں کس کا؟ خیبر شکن کا، فاتح خیبر کا، مشکل کشا کا، شیر خدا کا، مولا علی۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جون سے ہے نا، وہ اپنے گھر میں ہے، ان کا غلام اندر ہے، کمرے کے اندر ہے۔ ان کا غلام کیسا ہے؟ امام غزالی کہتے ہیں وہ غلام ایسا نہیں جیسا میں اور آپ غلام ہیں، پیسوں پہ خریدا ہوا غلام ہے جسے کام کے لیے لوگ پہلے خریدتے تھے، ایسا خریدا ہوا غلام اندر ہے۔
مولا علی نے فرمایا فلاں کو اسے کوئی ضرورت پیش آئی، آپ نے آواز دی فلاں یہاں آؤ، وہ نہیں آیا، پھر آواز دی فلاں یہاں آؤ، وہ نہیں آیا، پھر آپ نے 3 بار آواز دی فلاں یہاں آؤ، وہ نہیں آیا، آپ پھر اندر گئے، سوچا سو تو نہیں گیا، اچھا آواز 3 بار دینی چاہیے، کسی کے دروازے پہ جاؤ 3 بار سلام کرو، یہ نہیں کہ بار بار نہیں، 3 بار سلام کرو، سنت ہے، واپس آ جاؤ، ہو سکتا ہے وہ تم سے بات کرنا نہیں چاہتا ہو سکتا ہے وہ استھتی میں نہ ہو، حالت میں نہ ہو۔ ایک انگریز کہتا ہے میں اسی وجہ سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا کہ میرا مزاج یہ تھا کہ میں سب سے ہر وقت نہیں ملتا تھا، میں نے دیکھا یہ صرف بات اگر مجھے ملی تو اسلام میں ملی، میں نے دیکھا کہ اسلام دین فطرت ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو 3 بار سلام کرے، اچھا فون بھی کرے تو 3 ہی بار کریں، کسی کی جان نہ لے لیں کہ وہ بار بار فون کر کے اٹھا کیوں نہیں رہتے یار، ہو سکتا ہے بندہ لیٹرین میں ہو سکتا ہے نماز پڑھ رہا ہو سکتا ہے کھانا کھا رہا ہو، بہت سی چیزیں، پہلے موبائل نہیں تھا تب بھی تو ہم ایک دوسرے سے ملتے تھے نا، اتنا خیال کیا کریں۔ تو مولا علی نے اسے آواز دی، 3 بار آواز دی، وہ اندر جو ہے نا اندر تھا، آپ جب اندر گئے تو دیکھا سو تو نہیں گیا، آپ نے دیکھا تو پیر پہ پیر رکھ کے لیٹا ہے، آپ نے فرمایا بھئی تجھے میری آواز نہیں آئی، میں تجھے آواز دے رہا تھا، کہنے لگا حضور بات یہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بہت کام کر کے تھک کے لیٹ گیا تھا، میں نے سوچا تھوڑا سا سستا لوں، تھوڑا آرام کر لوں، تھوڑا سا لیٹ جاؤں، اور میرا آقا علی ہے کوئی ظالم نہیں ہے، آپ تو مجھے معاف کر ہی دیں گے۔ مولا علی بولے تو میرے بارے میں ایسا خیال کرتا ہے؟ کہاں؟ کہا تو پھر میں تجھے معاف نہیں کر رہا ہوں بلکہ اللہ کے نام پہ آزاد کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا علی جانتے مولا علی کو؟ سبحان حضور نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور معلوم ہے اور ایسے کر کے اپنے سینے پہ لگایا، اور پھر حضور نے علی کی پیشانی کو چوما اور کہا میرے علی تجھے مبارک ہو، اللہ نے جنت میں میرے محل کے سامنے تیرا محل بنایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علی حضور فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں جا چکے ہوں گے، ابن عباس کی روایت ہے، تو جنت میں ایک نور نکلے گا، کیا نکلے گا؟ اچھا جنت تو پہلے ہی نور ہے، مگر اس میں اتنا نور نکلے گا کہ سب جنتی حیرت میں ہو جائیں گے، وہ پوچھیں گے کیا جنت میں سورج نکل آیا ہے جو اتنا نور آیا ہے اچانک؟ یہ تو نورانی پہلے سے تھی اور نور بھر گیا، یہ کیسی روشنی ہے؟ تو دروغے جنت کہیں گے یہ کوئی نور، یہ کوئی سورج تھوڑی نکلا ہے۔ کہا پھر؟ کہا اپنی اپنی جنتوں میں علی اور فاطمہ مسکرانے لگے، ان کے چہرے سے یہ نور نکلا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا علی، آج علی کی سبحان بات سنو، مولا علی کوفے کی جامع مسجد میں فجر کے وقت میں نماز پڑھنے گئے ہیں، ایک ظالم نے پیچھے سے گھات لگا کے مولا علی پر حملہ کر دیا، اللہ۔ اور اس نے تلوار اس زور سے پیچھے سے ماری، بزدل تھے نا، ہمت کسی کی تھوڑی تھی مولا علی کے سامنے آنے کی، ہمت تھوڑی تھی، تلوار جب پیچھے سے ماری تو مولا علی کا یہ آدھا سر کٹا، اس کے بعد یہ کاندھا کٹا، اور اس کے بعد اس نے آپ کے چاقو مارے، آپ زمین پہ تشریف لے گئے، پوری مسجد میں خون ہی خون ہے، اور لوگ آ گئے ایک دم بھاگ کے دوڑنے لگے، لوگ اسے پکڑ لیا جس نے مارا تھا، آپ پر حملہ کیا تھا، اللہ اکبر۔ پھر جب اس نے اسے پکڑ لیا، اب جب مولا علی کو لوگ دیکھ رہے تھے تو معلوم ہے مولا علی کیا کر رہے تھے؟ سب تو رو رہے تھے، مگر مولا علی کہتے تھے کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا، کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا، کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ امام حسین بولے کیسے ابا، آپ کا پورا جسم کٹا ہوا ہے، خون پورا نکل چکا ہے، آپ کیسے کامیاب ہو گئے؟ کہنے لگے حسین میرے تیرے نانا نے آخری دن بالکل حضور نے اپنے وصال سے پہلے مجھے سینے سے لگایا تھا اور میرے پیشانی کو چوم کے کہا تھا علی چاہے حالات کچھ بھی ہوں علی نماز نہ چھوڑنا، آج میرے بیٹو دیکھ لو تمہارا باپ دنیا سے تو جا رہا ہے مگر نماز اس کے ساتھ ہے، آج وہ نماز کی حالت میں دنیا سے جا رہا ہے، یعنی حضور نے آخری وصیت نماز کی تھی۔ اللہ اکبر، آج تمہارے باپ دادے وصیت کرتے ہیں تو تم کتنا مانتے ہو، مگر میرے نبی کی وصیت کیا ہے؟ کیا ہے بولو؟ نماز کی وصیت۔ ذرا غور تو کریں، مولا علی تشریف فرما ہے، اب لوگ بولے جلدی سے حکیموں کو بلاؤ علاج کراؤ، بولے یہ بچیں گے نہیں، ان کے اوپر حکیموں کا علاج کام نہیں کرے گا، یہ بچیں گے نہیں۔ اللہ اکبر، وہ بولا ظالم کہ یہ بچیں گے نہیں، میں نے 1 مہینے تک زہر میں بجھایا اپنی تلوار کو، یہ بچیں گے نہیں۔ اب امام حسن آ گئے اور پیالہ لے کے آئے شربت کا، لو ابا شربت کا پیالہ پی لو۔ مولا علی بولے جس نے مجھ پہ
پہ حملہ کیا تھا وہ کہاں ہے؟ کہا وہ ادھر کھڑا ہے۔ امام حسن نے تلوار نکال لی، خون جو ہے وہ پورا جلال میں آ گئے۔ کہا ابا اس کی گردن کاٹ دوں؟ کہا نا 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 نا۔ امام حسین سمجھ رہے تھے میرے ابا یہی کہیں گے اس کی گردن کاٹ دے، مگر کہتے نا نا نا۔ امام علی بولے نا 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 بیٹے حسن ایسا نہیں کرو، ایسا کرو وہ جو کہاں کھڑا ہے؟ کہا ادھر کھڑا ہے۔ کہا میرے بیٹے یہ جو تو شربت مجھے پلانے لایا ہے نا، یہ تو میرے قاتل کو پلا دے۔ اللہ امام حسن کانپ گئے۔ تم میں کوئی ایسا بیٹا ہے جس کے باپ کا آدھا جسم کٹ گیا ہو اور وہ پھر اپنے باپ کے قتل کرنے والے کو دے دے شربت؟ تم سے تو کہا جب معافی مانگ لو تو معافی مانگنے کے لیے نہیں اٹھتے۔ ہم تو تکبر والے لوگ ہیں۔ امام حسن بولے ابا اس نے حملہ کیا، بیٹے جلدی کر، دیر نہ کر۔ امام علی کے پاس سے امام حسن گئے، جا کے بولے میرے باپ نے دیا ہے۔ اس نے کہا کس نے؟ علی نے۔ میں نہیں پیتا، میں نفرت کرتا ہوں ان سے، لے جاؤ۔ امام حسن آ گئے، کہنے لگے ابا اس نے نہیں پیا۔ مولا علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے بیٹے، رونے لگے، میرے بیٹے حسن گواہ ہے نا، اگر یہ پی لیتا نا تو میں اسے معاف کر دیتا، اسے کوثر کا جام بھی پلا دیتا، میں جام بھی پلا دیتا۔ اچھا ایک بات سوال کا جواب دینا، میری بہنیں بیٹھی ہیں، ان کے لیے بہت کچھ ہے میرے پاس، انشاءاللہ میں بہت کچھ ان کے لیے لے کے آیا ہوں، بیٹھے آرام سے، آپ سے کرتا ہوں۔ مجھے بتائیں آپ امام حسن کا ذکر سنا آپ نے کبھی؟ امام حسین کا ذکر ہوتا ہے مگر امام حسن کا ذکر بہت کم ہوتا ہے۔ کیوں کم ہوتا ہے؟ کیا وہ بڑے بھائی نہیں ہیں امام حسین کے؟ کیا انہوں نے سیدہ فاطمہ کا دودھ نہیں پیا ہے؟ کیا ان کی ماں کا نام فاطمہ نہیں ہے؟ ان کے باپ کا نام علی نہیں ہے؟ کیا ان کے نانا کا نام محمد مصطفیٰ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ بولو کیا ان کے لیے جبریل امین کپڑے لے کے نہیں آئے؟ بتاؤ کیا انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاندھے پہ نہیں بٹھالا ہے؟ کیا ان کے لیے سجدے لمبے نہیں ہوئے ہیں؟ ہوئے ہیں۔ یاد رکھو امام حسن کا مرتبہ یہ ہے، امام حسین خود فرماتے ہیں میرا بڑا بھائی خالی میرا بڑا بھائی نہیں ہے، میرا استاذ بھی ہے اور میرا امام بھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرا استاذ بھی ہے اور میرا امام بھی ہے۔ امام حسن کا ذکر کرتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے تقریباً سب سے زیادہ حدیث روایت جنہوں نے کی ہے، اللہ اکبر، امام حسن کو جب دیکھتے ہیں مسجد نبوی سے جاتے ہوئے، بڑے دھیان سے سننا، جب جاتے ہوئے دیکھتے ہیں معافی کی اوپر بات چل رہی ہے، دھیان سے ذرا سنیں، یاد رکھیں معاف کرنا اگر سیکھنا ہے تو امام حسن سے سیکھیں۔ امام حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب بھی ابو ہریرہ نکل کے جاتے تھے امام حسن جب مسجد نبوی سے، تو حضرت ابو ہریرہ روتے لگتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا آپ امام حسن کے چہرے کو دیکھ کے روتے کیوں ہیں؟ تو انہوں نے کہا امام حسن جو ہے نا وہ میرے نبی کی نشانی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا ہے بولو کیا ہے؟ کہتے ہیں میں نے کتنی بار حضور کو دیکھا، کتنی بار دیکھا کہ حضور اپنے بیٹے کو گود میں لیتے تھے۔ 3-4 مہینے کے امام حسن گود میں لے لیا۔ اچھا گود میں لے کے کیا کرتے تھے معلوم ہے؟ حضور اپنی زبان باہر کو نکالتے تھے۔ کائنات کا سب سے مصروف ترین شخصیت، کائنات کی سب سے مصروف ترین شخصیت، آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتے مگر میرے نبی اپنے بچوں کو ٹائم دیا کرتے تھے۔ حضور نے اس طرح سے اپنے بچے کو گود میں لیتے تھے اور فرماتے تھے زبان باہر کو کرتے تھے، اور زبان باہر کو کرنے کے بعد ایسے ہلاتے تھے۔ حسن سمجھتے تھے کوئی کھیلنے کی چیز ہے تو ہاتھ بڑھاتے تھے، تو حضور اندر کر لیتے تھے، پھر اندر کرتے تھے، پھر باہر کرتے تھے۔ بچوں کو دیکھا نا ایسے کر کے بھاگتے ہیں، پھر اندر ہو کر لیتے تھے۔ کہتے ہیں امام حسن جب ایسے ہاتھ کرتے تھے حضور مسکرانے لگتے تھے، اور جب آمنہ کا بیٹا مسکراتا ہے نا تو خالی آمنہ کا بیٹا نہیں مسکراتا، پوری کائنات مسکرانے لگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ کتنی مرتبہ میں نے دیکھا کہ جب حسن رونے والے ہوتے تھے نا تو حضور انہیں رونے نہیں دیتے تھے بلکہ اپنی زبان ان کے منہ میں ڈال دیا کرتے تھے اور وہ چوستے چوستے سو جایا کرتے تھے۔ زبان کون سی؟ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ وہ خیبر کے موقع پر نبی کو گوشت میں ملا کے زہر دیا، گوشت کا ٹکڑا حضور کے ہاتھ پہ تھا، بولا نہیں، حضور کے ہاتھ پہ نہیں بولا۔ جب منہ میں گیا نا ٹکڑا گوشت کا تو بولا مجھے نہ کھائیے حضور، میرے اندر زہر ملا ہوا ہے، مجھے نہ کھائیے۔ علماء کہتے ہیں وہ ہاتھ پہ نہیں بولا، وہ منہ میں جا کے اس وجہ سے بولا کہ حضور کا لعاب لگا تو بے جان گوشت کو اللہ نے زبان دے دی اور وہ بول
بولنے لگا مجھے بتاؤ جسے میرے نبی کا تھوک ایک بار لگا ہو وہ بول گیا ہو تو پھر وہ حسن اور حسین کیسے بولتے ہوں گے جنہوں نے بار بار نبی کا لعاب دہن پیا ہے؟ اے شک نعرہ تکبیر، زور سے بولے، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، عظمت امام حسین، شان حسن و حسین۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں توجہ چاہتا ہوں، امام حسن کے بارے میں ذرا غور کریں۔ ایک مرتبہ ایک آدمی مدینے میں آیا، یہودی یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، مولا علی کے ہاتھ پہ جب مسلمان ہو گیا تو مولا علی نے دیکھا وہ رو رہا تھا، آپ نے فرمایا روتا کیوں؟ تجھے تو خوشی منانی چاہیے کہ تجھے اللہ نے اسلام دے دیا۔ کہا اس بات کی تو خوشی ہے کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا، مگر علی اس بات کا غم ہے کہ میں نے نبی کو نہیں دیکھا، آمنہ کے بیٹے کو نہیں دیکھا، اگر میں انہیں دیکھ لیتا تو بڑی بات ہوتی، اللہ کے رسول کو دیکھ لیتا۔ جب وہ زیادہ رویا تو مولا علی بولے ایک منٹ ٹھہر، آپ نے فرمایا حسن ذرا باہر آنا، امام حسن آ گئے، آپ نے فرمایا مولا علی نے دیکھ لے یہ رسول تو نہیں ہے مگر میرا بیٹا حسن تصویر رسول ہے۔ اے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، تصویر رسول ہے، جس کی آنکھیں حضور کی طرح، جس کے ہونٹ حضور کی طرح، جس کی زلفیں حضور کی طرح، بلکہ یہاں تک آیا ہے کہ جب امام حسن تقریر کرتے تھے نا مسجد نبی میں تو مولا علی چھپ چھپ کے سنا کرتے تھے۔ بولو کیسے سنتے تھے؟ چھپ چھپ کے تقریر سنتے تھے۔ اب وہ منبر پہ نانا کے تقریر کر رہے ہیں، امام حسن چھپ چھپ کے، مولا علی تو سن رہے تقریر۔ لوگوں نے پوچھا آپ چھپ چھپ کے تقریر کیوں سنتے؟ کہا میرا بیٹا میرے سامنے تقریر کرنے سے شرماتا ہے، میں چھپ چھپ کے تقریر اس وجہ سے سنتا ہوں کہ جب یہ منبر رسول پہ ہوتا ہے تو اس کا لہجہ بھی رسول والا ہو جاتا ہے اور اس کا چہرہ بھی رسول والا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، دل لگا کے بولو، مسکرا کے بولو۔ امام حسن پر بہت دیر گفتگو کر سکتا ہوں، چونکہ میرے پاس وقت کے ساتھ اور بھی بات کرنی ہے، اس وجہ سے امام حسن کے اوپر اتنی بات کرتا ہوں کہ امام حسن کو کئی مرتبہ زہر دیا گیا۔ کتنی مرتبہ؟ کئی مرتبہ، مگر زہر نے اثر نہیں کیا۔ ایک بار اللہ کی مرضی تھی، اثر ہو گیا۔ جب اثر ہوا رات کا وقت تھا، سو رہے تھے، سوتے سوتے جاگ گئے۔ خود فرماتے ہیں راتوں میں میرے پاس صحابہ آتے تھے، رات میں بہت آدھی رات میں، کہتے میں ان سے پوچھتا تھا کیوں آئے ہو؟ تو وہ کہتے تھے نبی کو دیکھنے کا بہت دل کرتا ہے۔ حسن تمہارا چہرہ اللہ نے بالکل ہمارے نبی کی طرح بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ دل کو اب ایک مرتبہ زہر، اب اس بار جو زہر دیا گیا نا بہت خطرناک زہر ہے۔ رات کے وقت میں امام حسن اٹھے تو الٹی آئی تو سیدہ زینب سمجھی الٹی آئی ہے، انہوں نے چراغ جلایا، آگے بڑھا، کیا ہوا میرے بھائی؟ بہن آگے بڑھی، دیکھا تو چراغ کی روشنی میں بھائی کو جب الٹی آئی ہے کھانا نہیں نکلا ہے بلکہ بھائی کے جگر کے ٹکڑے نکل کے باہر کو گر گئے، سفید کرتے پہ خون پڑا ہے، اب پورا داڑھی پہ ٹکڑے ہیں چھوٹے چھوٹے، کلیجہ کٹ گیا زہر سے۔ سیدہ زینب نے کہا کس نے زہر دیا؟ میرے بھائی بتاؤ کیسے زہر دیا؟ کہا حسین کو بلاؤ۔ امام حسین آئے، اپنے بھائی کو دیکھا جلال میں آ گئے، تلوار باہر نکالی، کس نے زہر دیا؟ فرمانے لگے پہلے میری بات سنو، اب سنو ذرا، خانقاہوں پہ لڑنے والے لوگ بھی سنیں، زمینوں پہ لڑنے والے لوگ بھی سنیں، اور اپنے ماں باپ سے لڑنے والے رشتہ داروں سے سنو، اسے کہتے ہیں امام حسن۔ امام حسن نے فرمایا سنو میری بات حسین، میں نے اپنی نانی سے کہا تھا کہ مجھے اپنے نانا کے پاس دفن ہونا ہے، میرا انتقال ہو جائے تو آپ اجازت دیں گی؟ تو میری نانی نے کہا تھا اللہ تیری لمبی عمر کرے حسن، سب تیرا ہی تو ہے، میں کیسے اجازت دوں گی تجھے، سب تیرا ہی ہے۔ فرماتے ہیں مگر پھر بھی پوچھ لینا، اور سنو جب تم مجھے دفن کرنے لے جاؤ تو مدینے کی حکومت ہماری مخالف ہے، ہمارے اگینسٹ ہے، تو تم ایسا کرنا اگر وہ مجھے دفن نہ ہونے دے تو جھگڑا نہ کرنا، بلکہ پھر مجھے میری ماں فاطمہ کے پاس جا کے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ مطلب جھگڑا نہیں ہونا چاہیے میری وجہ سے۔ یار سوچو کتنی بڑی بات ہے یہ۔ کیا حسن کا حق نہیں تھا اپنے نانا کے پاس دفن ہونے کا؟ بولو نا یار، کہ کاندھوں پہ نہیں کھیلتا تھا نواسا؟ مگر اس وقت میں حکومت ظالم تھی، آپ نے فرمایا میری وجہ سے جھگڑا نہیں ہونا۔ امام حسین بولے کس نے زہر دیا؟ چلو یہ تو ٹھیک ہے، ہاتھ اٹھا لیے، کب بد دعا کرے گا میرے بھائی؟ کہ اس امت کے لیے کیسے بد دعا کر سکتا ہوں جس کے لیے پوری رات میرے نانا نے دعائیں مانگی ہیں۔
میں نے اپنی نانا کے آنکھوں کو سوجا ہوا دیکھا ہے اس امت کے غم میں۔ آپ کے گھروں میں ٹی وی بھی ہیں، فلمیں بھی ہیں، گانے بھی ہیں، ڈرامے بھی ہیں، باجے بھی ہیں، شادیوں میں ڈانس ہے، شادیوں میں خوشیاں ہیں، مگر آپ اسے کبھی یاد نہیں کرتے جس نے آپ کو اتنا یاد کیا ہے کہ آپ کا باپ، آپ کی ماں، آپ کے رشتہ دار آپ سے اتنا محبت نہیں کرتے جتنا وہ ذات آپ سے محبت کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت فضل بن عباس کہتے ہیں میں نے حضور کو قبر میں رکھ دیا تو میں نے دیکھا حضور کے لب ہل رہے تھے۔ کسی نے پوچھا کسے یاد کر رہے تھے؟ ابو بکر کو کہا نہیں، عمر کو کہا نہیں، عثمان کو نہیں، علی کو نہیں، فاطمہ الزہرا کو نہیں، سیدنا حسن کو نہیں، کہا پھر کسے یاد کرتے تھے کہ نہ حسن کو، نہ حسین کو، نہ سیدہ فاطمہ کو، نہ ابو بکر و عمر و علی کو، پھر کا یاد کرتے تھے حضور کے لب ہلتے تھے۔ لب کون سے؟ اللہ اکبر۔ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کسے یاد کرتے تھے؟ حضور فرماتے تھے امتی 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 امتی۔ آج میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ جب روتے ہیں نا کسی کی موت پر تو داڑھی بھیگ جاتی ہے، چہرہ بھیگ جاتا ہے۔ امی عائشہ کہتی ہیں جب حضور رات کو کھڑے ہوتے تھے نا رونے تو سجدے میں جا کے جب روتے تھے تو حضور کے آنسو گھر کے باہر کو نکل جایا کرتے تھے۔ آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے۔ تم کیا سمجھتے ہو میرے بھائی؟ تمہارے ماں باپ سے زیادہ میرے نبی تم سے پیار کرتے ہیں۔ بے شک۔ معلوم ہے موسیٰ کی قوم سے اللہ نے فرمایا تھا تم نے ہفتے کے دن مچھلی نہیں کھانی، انہوں نے کھا لی، برباد ہو گئی موسیٰ کی قوم، عذاب آ گیا۔ ہم نے کون سا گناہ ایسا ہے جو نہ کیا ہے، مگر میرے نبی کی دعائیں ہیں کہ ہم پہ عذاب نہیں آیا، ہم بچے ہوئے ہیں۔ امام حسن کہتے ہیں کیسے بد دعا کر سکتا ہوں اس امت کے لیے، کیسے بد دعا کر سکتا ہوں؟ ہاتھ اٹھائے، میں نے کہتے ہیں ایک دن میں نے اپنی ماں سے پوچھا تھا سیدہ فاطمہ الزہرا سے، امی جان پوری پوری رات آپ کو دعا کرتے سنتا ہوں مگر کبھی آپ نے میرا نام لے کے دعا نہیں کی، میں نے نہیں سنا، کبھی حسین کا نام لے کے، کبھی ابا کا، کبھی زینب کا۔ تو میری ماں نے کہا بیٹے میں زینب کے لیے بھی دعا کرتی ہوں، تیرے لیے بھی، تیرے بھائی حسین کے لیے بھی کرتی ہوں، تیرے ابا کے لیے بھی کرتی ہوں، مگر میری دعاؤں پہ پہلا حق میرے ابا کی امت کے لوگوں کا ہے۔ او لوگوں چاہے تمہارے خلاف کتنے بھی فیصلے آ جائیں دل تھوڑا مت کرنا، کتنے بھی فیصلے آ جائیں چونکہ تمہیں کوئی دنیا سے مٹا نہیں سکتا، چونکہ تمہارے لیے نبی کی بیٹی فاطمہ دعا کرتی ہے، تمہارے لیے رسول اللہ کی بیٹی نے دعائیں کی ہے، تمہارے لیے پیغمبر کی بیٹی نے دعا کی ہے۔ اور دیکھو اب کون دعا کر رہا ہے آج کے بعد؟ امام حسن کو یاد رکھنا، ہاتھ اٹھائے، ہاتھ جب اٹھائے تو دیکھو تو نیچے سے آنتیں کٹ کٹ کے نکلتی ہیں، اوپر سے کلیجہ کٹ کٹ کے نکلتا ہے، پورا چہرہ زرد ہو چکا ہے۔ ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے حسن بنایا، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے علی جیسا باپ عطا کیا، فاطمہ جیسی ماں عطا کی، تو نے مجھے نانا اپنا حبیب کی شکل میں عطا کیا، تیرا حبیب میرا نانا، تیرا شکر ہے میرے مالک کہ میرا بھائی حسین ہے، میری بہن زینب ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے جنت کے سرداروں میں سردار بنایا۔ اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں، کلیجہ کٹا ہوا ہے مگر شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ اکبر، خون کی الٹیاں ہو رہی ہیں مگر شکر ادا کر رہے ہیں۔ ایک ہم ہیں جو گھروں میں بیٹھے مگر کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں امام حسن، ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں مولا یہ وہی مدینہ ہے جہاں میرے لیے سجدے لمبے کیے گئے تھے، مگر اس مدینے میں مجھے گالیاں دی گئیں، مجھے دھکے مارے گئے، میں سب تیری رضا کے خاطر سب میں نے برداشت کیا، مگر آج میری دعا قبول کر لے۔ اور دعا کیا مانگ رہے؟ یا اللہ جس نے مجھے زہر دیا ہے میں اسے معاف کرتا ہوں، اس کے بدلے میں میرے نانا کی گنہگار امت کو معاف کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اجی دل نہیں کر رہا معاف کرنے کو بھی؟ ایک روایت اور آخری، حضور کی بیٹی، تمہاری بھی تو بیٹی ہے نا بہنیں، حضور کی بڑی بیٹی مکے سے مدینہ ہجرت کر رہی ہے، راستے میں کفار مکہ نے روک لیا، کون سی ہے اس میں بیٹی؟ بتاؤ کون سی ہے؟ کہا یہ ہے اللہ کے رسول کی بیٹی۔ ایک ظالم نے ایسا نیزہ مارا، نبی کی بیٹی اوپر سے نیچے گر گئی، پیٹ میں بچہ تھا،
پہ انتقال ہو گیا، شہادت ہو گئی بچے کی. نبی کی بیٹی اسی حالت میں مکے سے مدینے تک سفر کیا، کوئی علاج بھی نہیں ہوا. اللہ اکبر، 400 کلومیٹر ہے، 450 کلومیٹر. مجھے بتاؤ ذرا، اس بار جب میں حج پہ گیا تھا نا، تو میں جب ہماری بس خراب ہو گئی تو گرمی لگنے لگی. میں نے کہا یا اللہ، ہمیں تو گرمی اپنی جگہ ہے، مگر سیدہ زینب کیسے گئی ہوں گی؟ ان کا تو کوئی علاج بھی نہیں ہوا تھا. جب مدینے میں پہنچی تو کسی نے جا کے کہا حضور آپ کی بیٹی آئی ہے. جب میرے نبی نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو آقا رونے لگے. اللہ اکبر، چہرہ چوم کے بولے میری زینب. پوری بات سن کے بولے میرے آقا زینب غم نہ کرنا، تو نے اپنے باپ کی سنت زندہ کر دی ہے، ظالموں نے تجھ پہ ظلم کیا ہے، اللہ تجھے اس کا بدلہ دے گا. پھر لوگوں نے دیکھا مسجد نبوی میں میرے نبی سسک سسک کے روتے تھے اور اپنی بیٹی کے لیے دعائیں کرتے تھے. یار تم ذرا غور تو کرو، یہ وہی مکہ، آج حضور مکے کو جا رہے ہیں، آج حضور نے مکہ فتح کر لیا. یہ وہی مکہ ہے جہاں اونٹ کی اوجڑی سر پہ رکھ دی گئی تھی. یہ وہی مکہ ہے جہاں سروں پہ میرے نبی کے سر پہ حملہ کیا گیا تھا. یہ وہی مکہ ہے جہاں میرے نبی کے اوپر جو ہے وہ میرے نبی کے اوپر ظلم ہوتے تھے. یہ وہی مکہ ہے جہاں ظالموں نے میرے نبی کو ستایا تھا. آج میرے نبی جب جا رہے ہیں سفید کالا امامہ باندھ کر جب مکے میں داخل ہو رہے ہیں تو خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر. بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. مکے کے تمام لوگ ہیں اور ڈر ڈر کے کانپ رہے ہیں، چھوڑیں گے نہیں. آج تو انہوں نے مکے کو فتح کر لیا، آج وہ چھوڑیں گے نہیں. جب بھاگ رہے ہیں ظلم کرنے والے، میرے آقا نے فرمایا لوگو تم مجھ سے نہ بھاگو، میں تم سے بدلہ لینے نہیں آیا ہوں، میں تو تمہیں معاف کرنے کے لیے آیا ہوں. بولو سبحان اللہ، میں تو تمہیں معاف کرنے کے لیے آیا ہوں. ایک آدمی آیا، اس کا چہرہ جو ہے نا وہ ڈھکا ہوا تھا، اور جب اس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا میرے نبی پاک علیہ السلام سے کہنے لگا کہ آپ سب کو معاف کر دیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جس نے میری ختیجہ کے گھر پہ پتھر مارے میں نے اسے معاف کیا، جس نے شیب ابی طالب میں میری بیٹی فاطمہ کو بھوکا رکھا میں نے اسے بھی معاف کیا، میں سب کو معاف کرتا ہوں. ایک وہ آدمی رو کے کہتا ہے کیا آپ سب کو معاف کر دیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں. آپ نے فرمایا تو اپنے چہرے سے اپنا یہ چادر ہٹا، تو کیا سمجھتا میں نے تجھے پہچانا نہیں؟ تو وہی ہے نا جس نے میری بیٹی زینب کو پہ حملہ کیا تھا، جس نے میری زینب کو گرایا تھا. تو وہی ہے نا جس نے میری بیٹی زینب کے بچے کو مارا تھا. وہ آدمی کانپنے لگا. میرے آقا نے فرمایا تو دیکھنے آیا ہے نا میں کتنا معاف کرنے والا ہوں، تو آج دیکھ کے جا میں تجھے دکھا رہا ہوں. اللہ میرا امام کہتا ہے سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے، ان اچھوں سے اچھا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے قلعے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، یہ ہے میرے نبی. فرماتے تو اگر وہی ہے نا جس نے میری زینب کو مارا تھا، کہا فرمایا تو بھی کلمہ پڑھ لے، میں تجھے بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں جب میرا ایک امتی دوسرے سے معافی مانگے اور وہ اسے معاف نہ کرے، فرماتے قیامت کے دن جب وہ میرے سامنے آئے گا میں اسے کوثر کا جام نہیں پلاؤں گا. میں کہتا ہوں لوگوں چند دنوں کی زندگی ہے، جن سے ناراض ہونے راضی کر لو، اپنے دلوں پہ پتھر رکھ کے معاف کرو. خدا را معاف کر دو، ایک دوسرے سے محبت بڑھاؤ، محبت بڑھاؤ. جب تم میں محبت ہوگی تو اللہ کی رحمتیں تمہارے اوپر اتریں گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلا میرا سبق کیا تھا؟ بولو معاف کرنا. کیا تھا؟ بولو جلدی بولو کیا تھا؟ بولو معاف کرنا. دوسرا میرا سبق بڑا خاص ہے، وہ اب میری بہنوں کے لیے اور آپ کے لیے. دوسرا میرا سبق ہے کہ جب تک مجھے بتاؤ اے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ اچھا افسوس اس بات پہ نہیں ہوتا یہ جا رہے ہیں، افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ لوگ فلمیں تو پوری دیکھتے ہیں 3 گھنٹے کی، مگر ہم لوگوں کو اتنی اوقات نہیں سمجھتے کہ اس کی بات بھی پوری سن لی جائے. اس بات کا افسوس ہوتا ہے اور کوئی بات نہیں. بالکل سچ بات ہے. افسوس یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا کیا ہوگا، یہ حضور کی بھری محفل چھوڑ کے جاتے ہیں. اگر میں کہہ دوں 1 لاکھ روپیہ ملے گا، کوئی اٹھنا مت، پوری تقریر سنو، 1 لاکھ روپیہ دوں گا، تو بندہ مر جائے گا مگر اٹھ نہیں سکتا یہاں سے. ہنسنا نہیں، جلسے میں ہنسا نہ کرو. جلسے میں ہنسنا یہ حضور کے ذکر کی بے ادبی ہے. ہنسنا مسکرانے کی سنت ہے، ہنسنے کی بات کر رہا ہوں، مسکرانے میں کوئی تکلیف نہیں. اب مجھے بتاؤ معاف کرنے والے ذہن کہاں سے آئیں گے؟ جب ماں باپ معاف کرنے والے ہوں گے تبھی تو نسلیں معاف کرنے والی پیدا ہوں گی. بے شک بے شک. جب ماں باپ ہی اپنے بچوں سے کہہ رہے ہیں پڑوسی سے نہ بولنا، اس کے گھر نہ جانا، اسے نفرت سکھا رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے آپ نے اپنے بچوں کو خود بگاڑا ہے. بچے اصل میں بگڑتے نہیں ہیں،
لوگ انہیں بگاڑ دیتے ہیں. اسے میں پروف کروں گا. سننے کی طبیعت چاہ رہی ختم کر دوں؟ دل چاہ رہا ہے اور سنیں گے یا ختم کر دوں؟ جلدی. دل لگ رہا ہے؟ جلدی بولو. تو دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ. ماشاء اللہ. بات میری بڑے دھیان سے سنیں اور میری بڑی بیدار ہے. ارے آپ ہے تو سب بات سنیں. اچھا ماں باپ کا فرض ہے کہ نہیں بچوں کو سمجھانا؟ اچھا آپ بتائیں, آپ کا بچہ جب گالی دینے لگے تو آپ اسے مارتے ہیں, اور آپ جو گالی دیتے ہیں اس کے سامنے. یہ سید اختر صاحب ہیں, شاعر اسلام, یہ آئے ہیں اور ہمارے بھائی کا ہم استقبال کرتے ہیں. انشاءاللہ میرے بات پڑھیں گے. سمجھ آ رہی ہے آپ کے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ارے آپ کا بیٹا اگر گالی دے آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, اور آپ جب اس کے سامنے گالی دیتے ہیں, بھئی آپ جو سی بھی گالی آپ اپنے بچے کو جو بھی ہنر سکھانا چاہتے ہیں وہ اس کے سامنے کرنا شروع کر دیں, آپ کا بچہ کر لے گا, ہے نا. اچھا عورتیں اپنے بچے کو بچپن سے ہی تنگ نظر بناتی ہیں, چھوٹی نیت کا بنا دیتی ہیں, ٹفن باندھ کے دیتی ہیں بچوں کو اور کہتی ہیں خود کھانا, کسی دوسرے سے نہ کھلانا, چھپ کے کھانا. اب وہ بیچارہ ایک طرف کھڑے کوئی دیکھ نہ لے ادھر ادھر سے, اب وہ سوچ رہے کہ یار اب یہ دیکھ اس کے ذہن چھوٹا ہو گیا نہیں ہو گیا. اب اس کی ماں کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ اپنے بیٹے سے کہتی, اگر اللہ نے دیا ہے تو کہتی میرے بیٹے ایک تو ٹفن تیرا ہے, ایک ٹفن الگ ایکسٹرا ہے, الگ سے دے دیا ہے, کوئی غریب بچہ ہو اسے بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا کر, اور یہ ٹافیاں بھی ہیں یہ کلاس میں بانٹ دیا کر. اگر میری بہنیں ایسا اپنے بچے کو بنائیں گی نا تو خدا کی قسم قیامت تک اس بچے کے در پہ میلے لگا کریں گے, میلے. سخی بن جائے گا وہ, بانٹنے والا بن جائے گا وہ, بولو بنے گا نہیں بنے گا. اب بچے سے کہہ دیا فلاں سے مت بولنا, اس سے مت بولنا, اس سے مت بولنا. اچھا بچے کو امام غزالی کہتے ہیں لوگ اپنے بچے کو خود بگاڑتے ہیں. اچھا میں آپ سے ایک سوال کا جواب چاہتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں کے لوگوں جب بھینس کے بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فرقان بھائی وہ بچہ عقل مند ہوتا ہے نا, پڑھا لکھا ہوتا ہے, اسے علم ہوتا ہے, ایک دم گرتا ہے پڑھتا ہے, گرتا ہے اٹھتا ہے, اور پھر جا کے 2-3 منٹ کے بعد وہ دودھ پینے لگتا ہے. اسے پتا ہے میری ماں کون سی ہے اور دودھ کہاں ہے. آپ کا بچہ 5-6 مہینے کا بھی ہو جاتا ہے پھر بھی اسے پتا نہیں ہے کہ دودھ کہاں سے پینا ہے, اور اسے جب آپ فیڈر دیں گے تب پیے گا. کیوں؟ یہ اللہ کا انعام ہے. آپ کا بچہ آپ سے پوچھتا ہوگا, بچے چھوٹے چھوٹے پوچھتے ہیں نا ابا یہ کیا ہے, ابا یہ کیا ہے, سوال کرتے ہیں نا بچے چھوٹے چھوٹے, یہ کیا یہ کیا یہ کیا. وہ پوچھتے تھوڑی ہیں, یہ اللہ کی رحمتیں ہیں. اللہ فرماتا ہے دیکھ میں نے تجھے اولاد دی ہے مگر کوڑا کاغذ دیا ہے, اب جو چاہے اس کے اوپر لکھ دے. بے شک بے شک, سبحان. تو اسے سکھائے گا اللہ کا نام تو یہ سیکھے گا. اچھا آپ نے دیکھا ہوں 99% مولوی اپنے ماں باپ کے فرمانبردار ہوتے نہیں ہوتے, چونکہ وہ 1% کوئی بدبخت ہے بدتمیز اس کی بات نہیں کرتا. میں 99% کی بات کر رہا ہوں. ہوتے چونکہ وہ ماں باپ سکھا دیتے ہیں اسے ماں باپ کا اللہ کا نام. اچھا امام غزالی کہتے ہیں بچے کو اللہ کا نام سکھاؤ تو اللہ تمہارا نام سکھا دے گا. اچھا میں نے تجربہ کیا, وہ کہتے ہیں ایسے سکھاؤ, جب بچہ بڑا ہونا شروع ہو نا تو بچے کو سکھاؤ. کیا کہو گے بچوں سے؟ بچے سے کہو اللہ 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 اللہ. اچھا جب آپ اللہ اللہ کہیں گے نا بچہ چھوٹا ہوگا تو وہ کبھی اب اللہ نہیں کہے گا, وہ جواب یہ دے گا. آپ اس سے کہہ رہے ہیں اللہ, وہ کہے گا آپ کہے اللہ اللہ اللہ, وہ کہے گا ابا ابا ابا. اب آپ کہہ رہے ہیں اللہ 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 اللہ, وہ کہہ رہے ہیں ابا ابا. یہ کہتا تھوڑی ہے. امام غزالی کہتے ہیں رب کہلواتا ہے اور کہتا ہے دیکھ بندے تو نے اسے میرا نام سکھا دیا ہے, میں نے اسے تیرا نام سکھا دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, بے شک بہت خوب. بچے چھوٹے جب ہوتے ہیں نا تو سننے کے قابل ہوتے ہیں, تو جب آپ انہیں سناتے نہیں, جب وہ پوچھتے ہیں تو وہ بتاتے نہیں, اور جب وہ سننا نہیں چاہتے 12-13 سال کے بگڑ جاتے ہیں تب آپ انہیں سکھاتے ہیں. جی. اچھا ماں باپ جھگڑا کرتے ہو تو بچوں پہ برا اثر پڑتا ہے. خدا را اگر بچے بڑے ہو رہے ہیں تو جھگڑا کرنا بند کر دو, گالیاں دینا بند کر دو, محلے والوں سے لڑنا بند کر دو, بہنوں سے لڑنا بند کر دو. تمہارے بچے بدتمیز ہو جائیں گے. آپ کو کوئی ضرورت نہیں کسی مولانا کے پاس بھیجنے کی بچے کو اپنے. اگر اپنے بچے کو آپ کو سیدھا کرنا ہے. ایک صاحب کہہ رہے تھے میرے بچے کے لیے دعا کر دیں بچہ سدھر جائے. میں نے کہا میرا دل کر رہا ہے میں آپ کے لیے دعا کروں, چونکہ آپ بھی کم بگڑے ہوئے نہیں ہیں. آپ جب خود بگڑے ہوئے تو آپ کا بچہ کہاں سے نیک ہوگا. آپ جیسے بننا چاہتے ہیں ویسا آپ اپنے آپ بن جائیں, جیسا اپنے بیٹے کو بنانا چاہتے ہیں وہ باتیں اپنے اندر پیدا کر لیں. آپ کے بیٹے کے اندر وہ وراثت کے طور پہ چلی جائیں گی, کیونکہ باپ جب اعلیٰ حضرت ہوتا ہے تو بیٹا
चमकता। बे शक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाप को बेटा देखता है, बाप गाली वाला है, बेटा भी गाली वाला। अच्छा एक बात बताएं, मैंने यूपी के कोर्ट की तारीख पढ़ी, 2018 की रिपोर्ट पढ़ी, और मध्य प्रदेश 2 जगह की पढ़ी, तो उसमें लिखा था कि ज्यादातर जो तलाक़ें होती हैं ना मुसलमानों में और गैर मुस्लिमों में भी, मतलब सब में, हिंदू मुस्लिम सिख सब में जितनी भी तलाक़ें होती हैं, इसमें 99% तलाक़ें वो होती हैं जिसमें माँ बाप अपनी बच्चियों की बेजा हिमायत करते हैं, मैके वाले। समझ आ रही है? अब जरा सुनो मेरे नबी की हदीस। सुभान अल्लाह। हुजूर अपनी बेटी को बुलाने के लिए जा रहे हैं, जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान। तो बेटी को बुलाने जाना क्या है? सुन्नत। जल्दी बोलो। अच्छा बुलाने कौन जा रहा है? बुलाने कौन जा रहा है? ना ना ना, बुलाने वो जा रहा है जो सूरज को बुला लेता है, सुभान अल्लाह। चांद के 2 टुकड़े कर देता है, बेशक। पेड़ों को अपने पैरों में झुका लेता है, सुभान। जो पत्थरों से कलमा पढ़वा लेता है। अच्छा, और बेटी का घर कितना दूर है? सैयदा फातिमा घर पहले था ना तो थोड़ा दूर था, शादी हुई तो हुजूर ने पसंद नहीं किया, तो इस वक्त जहाँ हुजूर तशरीफ फरमाए, हुजूर का रोजा है, उसमें आधा घर सैयदा फातिमा का है। आप समझ रहे हैं? एक दीवार बीच में थी सैयदा फातिमा के घर में, हुजूर ने उसे भी तस्लीम नहीं किया, उसे भी सरकार ने फरमाया इसे भी गवारा ना किया, फरमाया इसके बीच में से सुराख लगाओ। अब जब सुराख लगा दिया ना तो हुजूर उस सुराख पे जाते थे, फरमाते थे बेटी फातिमा, तो सैयदा फातिमा पूछती थी जी अब्बा क्या बात है? का कोई बात नहीं है, सिर्फ तुझे देखने का जी चाह रहा था मेरी बिटिया। सुभान अल्लाह। हुजूर अपनी बेटी को बुलाने, जल्दी बोलो, दरवाजे पे गए, दस्तक दी, दरवाजा खुला, सैयदा फातिमा ने हुजूर को सलाम किया, अंदर आए हुजूर। जब हुजूर ने कहा फातिमा मैं तुम्हें बुलाने आया हूं, तो कहा अब्बा मैं नहीं जाऊंगी। अल्लाह। इनकार किससे हो रहा है? तवज्जो है? वो तवज्जो है? किससे इनकार हो रहा है? दोनों आलम का मालिक और मुख्तार आज बड़ा अपने आप को मगरूर बन के जाता है बेटी के घर, बुला के ही लाऊंगा, तैयार है ना? मेरा शौहर भाई, उसकी क्या फिक्र करनी है? सुनो, ये है शरीयत नबी की। तो फिर बुरके लेके घुमाए फिरो बरेली के कलेक्टर हाउस में, डीएम किया, एसडीएम किया, एसपी किया, बुरके लेके दाढ़ी वाला अपनी बेटी को लेके जा रहा है, मेरी बेटी का इंसाफ करा दो। यार शर्म आती है यार, तू मेरे नबी का उम्मती है, तू वहां घूमने के लिए है यार? ये लोग तो ये तू उनके सामने हाथ जोड़ रहा है। अगर तूने मेरे नबी की बात मानी होती तो बेटे तू यहाँ नहीं, मेरे भाई, मेरे बड़े भाई, मेरे नबी के उम्मती, तू यहाँ नहीं घूम रहा होता, तू मस्जिद में होता और तेरी आंखों में आंसू होते, तू अपने रब से दुआ मांग रहा होता और तेरा रब तेरी बेटी के घर में बरकतें अता कर रहा होता। बेशक। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने सैयदा फातिमा से पूछा क्यों बेटी क्यों नहीं जाओगी? तो कहा मेरे शौहर अली घर पे नहीं है। अल्लाह अल्लाह। ओए बोलो यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझो, अली घर पर नहीं है। जब वो आएंगे इजाजत देंगे तब जाऊंगी। सुभान अल्लाह। अब हुजूर को क्या कहना चाहिए था? फातिमा अली कौन होते हैं? अली तो मेरा कलमा पढ़ते, मेरा गुलाम है। नहीं, मेरे नबी उठ के खड़े हो गए, सैयदा फातिमा की पेशानी को चूमा और कहा फिदा का उम्मी व अबी या फातिमा, ए फातिमा तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं। तूने अपने शौहर की इताअत करके अल्लाह को भी राजी कर दिया है, उसके रसूल को भी राजी कर दिया है। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवाब नहीं सही साहब। सुभान अल्लाह। वाह। बेशक। तवज्जो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दिल लगा के बोलो, सुभान। मुस्कुरा के बोलो। मेरे नबी तशरीफ फरमा हो गए, हुजूर नाराज नहीं हुए, खुश हो गए। समझो है? अब देखें मौला अली कुछ देर के बाद आए, हुजूर ने कहा यार अली कहाँ रह गए थे? इतनी देर से इंतजार करता था, तुम्हें इतना देर कैसे लग गई? कहने लगे हुजूर क्या हुक्म है? कहा मैं फातिमा को बुलाने आया हूँ, वो कहती है जब तक मेरे शौहर नहीं आएंगे मैं नहीं जाऊंगी।
مولا علی رونے لگے، کہنے لگے فاطمہ یہ تم نے کیا کیا؟ یہ میرے آقا ہیں، میں ان کا غلام ہوں، میں اور حضور کو اجازت دوں گا؟ سیدہ فاطمہ نے دیکھا رو رہے ہیں تو فرمانے لگی میرے شرطاج غم نہ کرے، یہ جو میں آپ کی مرضی سے اپنے ابا کے ساتھ جا رہی ہوں، اس میں بھی میرے ابا کی مرضی شامل ہے، انہی کی مرضی سے جا رہی ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا ایک دن ایک بات سن لیں، میاں بیوی میں جھگڑے تو ہوتے ہیں نا، کوئی یہ کہتا نہیں ہوتا جھوٹ بولتا ہے، ہوتے ہیں تھوڑے بہت ہوتے ہیں۔ مولا علی کہتے ہیں ایک مرتبہ مجھ میں اور فاطمہ میں کوئی بات ہو گئی، توجہ ہے، مجھ میں اور فاطمہ میں ان میں کوئی بات نہیں ہوئی ہماری باتیں ختم کرنے کے لیے۔ ارے ہماری باتیں کیسے ختم ہوں گی؟ سنیں، فرماتے ہیں غلطی میری تھی۔ مولا علی کہہ رہے ہیں ابھی تم میاں بیوی کو جھگڑے میں چلے جاؤ اور کہو کہ بھائی ذرا تمہاری غلطی ہے، تو وہ شوہر کہہ ہی نہیں سکتا میری غلطی ہے۔ اب میری غلطی کیسے؟ میری بیوی کی غلطی ہے، مان ہی نہیں سکتا، یہ بھی بے وقوف مانے گا ہی نہیں، کوٹ کچہری کر لے گا، اپنی عزتیں نیلام کروا لے گا، محلے پڑوس میں بے عزت ہو جائے گا، مگر یہ نہیں کہہ سکتا میری غلطی ہے۔ مسئلہ انا کا تھا، فاصلے درمیان میں تھے ہی نہیں۔ تکبر کا مسئلہ ہوتا ہے، غرور کا مسئلہ ہوتا ہے، تکبر کا مسئلہ ہوتا ہے۔ سنیں، مولا علی کہتے ہیں اور مولا روم کہتے ہیں 100 بار 100 جھوٹ بول کے جیتنے سے اچھا ہے ایک سچ بول کے ہار جا۔ غلطی مولا علی کہتے ہیں میری تھی، اور میں نے جب حضور کو بلایا حضور نے بات سنی تو پوری غلطی میری نکلی۔ فرماتے ہیں مگر حضور سے میں سوچ رہا تھا حضور مجھ سے کہیں گے میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ ایسا کرتے ہو، مگر کہتے ہیں مجھ سے حضور نے ایک لفظ نہ کہا بلکہ اپنی بیٹی سے کہا چلو ٹھیک ہے علی کی بات اپنی جگہ ہے، مگر فاطمہ میں نے تو تم سے کہا تھا نا علی کی اطاعت کرنا، علی کی فرما برداری کرنا، ان کی خدمت کرنا۔ کہتے جب حضور کے یہ لفظ میں نے سنے تو میں رونے لگا، میں نے کہا میں آقا آپ کے اوپر قربان چلا جاؤں، غلطی میری ہے، ڈانٹ اپنی بیٹی کو رہے ہیں، تکلیف اپنی بیٹی کو میرے آقا سمجھا رہے ہیں، اور اس سمجھ میں میری بات آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ مطلب اس بات کا یہ ہے میرے نبی داماد کو عزت دے رہے، اور جہاں دامادوں کو عزت دی جاتی ہے وہاں پہ نواسے حسن حسین بن کے پیدا ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اپنے دامادوں کو عزت دو۔ مولا علی کہتے ہیں میں رو کے آگے بڑا، حضور کی چادر پکڑ کے رونے لگا، میں نے کہا میرے آقا آج کے بعد میں ہی ایسی کوئی بات نہیں کروں گا، غلطی میری تھی، فاطمہ کی غلطی تھوڑی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ یاد رکھو میرے نبی اپنے گھر میں یہ بتا کے دکھا رہے ہیں اپنے دامادوں کی عزت کرنا سیکھ۔ اچھا میری بہنیں بیٹھی ہیں یہاں پہ، ان کے لیے ایک خاص بات میری آپ تک پہنچ رہی ہے، دل آپ ذرا دھیان سے سنیں، یاد رکھیں۔ سیدہ اسماء بنت امیس فرماتی ہیں ماں اگر بے حیا ہوگی نا تو پھر بچے کبھی نیک نہیں ہو سکتے۔ ماں اگر فلمیں ڈرامے دیکھنے والی بن رہے گی تو بچے بھی پھر معاذ اللہ زانی اور شرابی پیدا ہوں گے۔ اللہ اپنے امان میں رکھے، چونکہ ماں کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ مولا علی کی باتیں، سیدہ فاطمہ کی باتیں آپ نے سنی، اب تھوڑا آگے سنیے۔ سیدہ اسماء بنت امیس فرماتی ہے ابو بکر صدیق کی بیوی میں آخری وقت میں نبی کی بیٹی کو میں جو ہے نا نبی کی بیٹی کی خدمت کرتی تھی، میں بالکل آخری دن گئی، لاسٹ دن، جس دن حضور کی بیٹی کا انتقال ہونے والا تھا میں گئی تو میں نے دیکھا حضور کی بیٹی رو رہی ہیں۔ میں نے پوچھا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ سن رہے ہیں آپ لوگ؟ میں آپ کو ہنسا نہیں پا رہا ہوں اس وجہ سے کہ میں قرآن پڑھ کے کبھی ہنسا ہی نہیں، حدیث پڑھ کے بھی کہیں نہیں ہنسا، ہاں رو تو لیتا ہوں اللہ کا شکر ہے، مگر کبھی ہنس نہیں پاتا۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے قبر میں جانا ہے۔ وہ جو مولوی ہنساتے ہیں ان سے ہاتھ جوڑ کے پوچھا کرو بھائی یہ بتا تو دو ذرا کہ میرے نبی نے ہنسایا ہے کبھی تقریر کرتے ہوئے لوگوں کو؟ یا پھر یہ ہنسانا ٹھیک ہے، یا یہ ہنسنے کا ٹائم ہے، یا ممبر رسول سے ہنسانے کی جگہ ہی ہے؟ آپ کو عادت بھی پڑ گئی ہوگی ایسے لوگوں کی کہ جو مذاق کرتے ہیں، مذاق میں بات کر کے چلے جاتے ہیں، اپنا وہ مزاج نہیں۔ اپنا جب مائک پہ بیٹھتا ہوں میرا رب اس بات پہ گواہ ہے، اور اللہ کو گواہ بنا کے کوئی بات جھوٹی کہنا کفر ہے۔ واللہ کہتا ہوں یہ بات کہ جب میں ممبر پہ بیٹھتا ہوں نا تو مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو میرا رب مجھ سے پوچھ لے کہ تجھے میرے بندے سامنے بیٹھے تھے مگر تو نے صحیح بات بھی ان سے کی کہ نہیں کی، ان کے سامنے بیان کیا کیا۔ سیدہ اسماء بنت امیس فرماتی ہے میں سیدہ فاطمہ کے پاس گئی بالکل آخری وقت میں نے کہا سیدہ فاطمہ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ تو کہنے لگی میرا انتقال ہونے والا ہے۔
تو کیا نبی کی بیٹی موت سے ڈر رہی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر کیا ڈر ہے؟ کہا مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ جیتے جی تو میں نے پردہ کیا، مگر میں انتقال کے بعد جب لوگ جنازہ لے کے چلتے ہیں اس وقت تک جنازہ ڈھک کے نہیں جاتا تھا عورتوں کا، جب جنازہ لے کے چلتے ہیں تو میت ہلتی ہے، کہتی میں سوچ رہی ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا جنازہ نکلے اور میری میت ہلے تو میری بے پردگی ہو جائے، یہ سوچ سوچ کے رو رہی ہوں۔ اللہ، معلوم ہے پردہ کیسے کیا تھا انہوں نے؟ مولا علی کہتے ہیں جب میری شادی ہوئی نا تو میں نے کہا دیکھوں میری دلہن کپڑے کیسے پہن کے آئی ہے۔ اچھا شادی ہوتی ہے کتنی غریب کی بچی ہو 15-20 جوڑی کپڑے تو بنی جاتے ہیں۔ کہتے میں گیا اپنے کمرے میں، کہتے میں رونے لگا، میں نے فاطمہ کو دیکھا تو میں رونے لگا، وہ بڑے اطمینان سے بیٹھی تھی، مگر نبی کی بیٹی جس کپڑے میں دلہن بن کے آئی تھی اس چادر میں 17 پیمند لگ رہے تھے۔ اللہ، جا کے کبھی مدینے جانا تو دیکھنا کتنا بڑا دربار ہے اس کے باپ کا۔ مگر جب رخصت کر رہے تھے حضور تو حضور سے ہی نہیں کہا ابا آج رخصت کر رہے ہیں تو ابا آج تو ایک جوڑی کپڑے نئے بنا دو، آج تو پیمند والے کپڑے نہ دو، 17 پیمند لگ رہے تھے دلہن کے، سنا ہے کبھی تم نے؟ ایک دن حضور اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے گئے، آواز دی فاطمہ اندر آ سکتا ہوں؟ حضرت عمران کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا، حضور نے آواز دی اندر آ سکتا ہوں؟ کہتے کوئی آواز آئی جی ابا اگر آپ اکیلے ہیں تو آ جائیں۔ کہا میرے ساتھ عمران آئے ہیں، انہیں نہ لائیں۔ فاطمہ انہیں کیوں نہ لاؤں؟ انہیں نہ لائیں۔ فاطمہ بیٹی کیوں نہ لاؤں؟ انہیں نہ لائیں۔ حضور سب جانتے ہیں ہے کون عرفہ و اعلیٰ، حضور جانتے ہیں مقام فاطمہ زہرا، حضور جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، پوچھتے میری بٹیا بتانا میری بیٹی کیوں نہ لاؤں؟ جب حضور نے کئی مرتبہ کہا نا، عمران کہتے اندر سے ایسی آواز آئی کہ میں چیخ مار کر رویا، اندر سے آواز آئی ابا آپ کی بیٹی کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں کہ وہ کسی دوسرے مرد سے پردہ کر سکے۔ اللہ، میری بہنوں کیا تم سے حساب نہیں ہوگا؟ چادر پٹ چکی ابا، امام غزالی نے لکھا ہے حدیث کو، حضور اندر گئے نا تو دیکھا حضور کی بیٹی ہے نا اندر گئے ہیں، تو میرے آقا جب اندر گئے تو چہرہ بالکل پیلا ہے بیٹی کا۔ کہا میری بیٹی اتنی کمزور اب چھپا رہی ہے ابا سے، اللہ کا شکر ہے ابا، اور نہیں بیٹی میری بیٹیا حضور سے کوئی کیسے چھپائے گا، بتانا میری بیٹی۔ کئی مرتبے پوچھا تو ایک تو باپ پوچھے اور وہ بھی میرے رسول پاک پوچھے، میرے آقا نے فرمایا بتانا میری بیٹی۔ میرا امام کہتا ہے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ فرماتے میری بیٹیا بتانا تیرا رنگ اتنا پیلا کیوں ہے، تو کمزور کتنی ہو رہی ہے؟ تو جب کئی بار پوچھا تو رو کے بولی ابا میں نے 5 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، میرے پیٹ سے ایک پتھر بن رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹی اگر تو نے 5 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے تو تیرے باپ محمد کو آج 9 دن ہو گئے، میں نے 9 دن سے کچھ نہیں کھایا میرے پیٹ سے۔ تو میں جب بھی یہ بیان کرتا ہوں سوچتا ہوں میرے نبی نے پتھر باندھ کے دعائیں کی ہمارے لیے۔ میں مدینہ شریف گیا تھا، میں نے وہ پتھر دیکھا تھا جو حضور نے اپنے پیٹ سے باندھا تھا، میں اسے اٹھاتا تو جلدی اٹھتا بھی نہیں تھا وہ پتھر۔ اللہ اکبر، حضور پیٹ سے باندھتے تھے پتھر۔ میری نبی کی بیٹی اتنی بھوکی پیاسی رہتی تھی، آج تمہارے گھروں میں تو کپڑوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، ڈھیر ہے ڈھیر تمہارے کپڑوں میں، مگر تم میری بہنوں کیا جواب دو گی اس فاطمہ کو جس نے دلہن بنی تھی تو 17 پیمند کی چادر میں، مگر میرا امام کہتا ہے جس کا آنچل نہ دیکھا موہ مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ فاطمہ میرے بہنوں آج تمہیں اپنا فیشن اچھا لگتا ہے، آج آدھی آستین کے کپڑے میں آ گئی میری بٹیا۔ آج تو پڑھے لکھے لوگ جو میاں اپنے آپ کو میاں کہلواتے ہیں ان کی بچیاں آج انگریزی اسکولوں میں پڑھتی ہیں، انہیں شرم نہیں آتی۔ لوگ کہتے ہیں آپ پرانے مزاج کے، میں نے کہا ٹھیک ہے اگر میرا پرانا مزاج ہے تو کیا ہوا، میرے نبی کا مزاج یہی ہے۔ آج تمہاری بچیوں کو انگریزی اسکول میں ناچنا سکھایا جا رہا ہے،
میں صاحبزاد خان کی بیٹیوں سے کہتا ہوں، وہ خانقاہوں کی بچیاں جو آج اسکولوں میں پڑھنے جا رہی ہیں، تمہیں اپنے داداؤں کو یاد کرو، اپنی پھوپھیوں کو یاد کرو، اپنی ماں کو یاد کرو، کبھی ان کے دامن کو کبھی غیر مرد نے نہ دیکھا، مگر آج تمہیں تعلیم کے نام پہ باہر نکال دیا گیا۔ میری بہنوں، میری بیٹیوں، میری بچیوں، خانقاہوں کی بیٹیوں سے گزارش کرتا ہوں، تمہاری ذمہ داری ہے تمہارے اوپر۔ تم اپنے بزرگوں کو دیکھو، اگر تمہارا باپ بے غیرت ہے تو چھوڑ دو اسے، اپنے دادا کو دیکھو، وہ نیک ہوگا۔ آج بچیاں بے پردہ جا رہی ہیں۔ ایک فقیر مجھے ملا، کہنے لگا آپ کی تقریر سے زیادہ مجھے میرے پوتے نے سمجھا دیا تھا پردہ۔ میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگا میرے پوتے کو میں نے ٹافی دی نا، ٹافی، تو ٹافی اس نے کھائی نہیں، کیونکہ ٹافی پہ ریپر نہیں تھا، ریپر اس کے اوپر جو ریپر ہوتا ہے نا، وہ جو اس کے اوپر گلاف چڑھا ہوتا ہے، ٹافی بند ہوتی ہے نا، تو وہ کہنے لگے پنی جو ہوتی ہے نا، تو وہ کہتا ہے وہ نے نہیں کھائی۔ میں نے پوچھا بیٹا کیوں نہیں کھا رہا؟ تو کہنے لگا دادا میں یہ ٹافی نہیں کھاؤں گا، جس ٹافی کے اوپر ریپر نہیں ہوتا ہے، پنی نہیں ہوتی ہے، اس پہ گندی مکھیاں بیٹھتی ہیں، میں ٹافی نہیں کھاؤں گا۔ کہتے پھر میں نے ٹافی دی اسے وسی والی جو ڈھکی ہوئی تھی، چھپی ہوئی تھی، پردے میں تھی، تو اس نے وہ کھا لی۔ مطلب یہ ہے جو عورتیں جو ہیں وہ پردہ نہیں کرتی، ان کے اوپر گندی مکھیاں بیٹھتی ہیں اور وہ گندی ہو جاتی ہیں، اور جو بچیاں پردہ کرتی ہیں وہ میاں ایسی ہوتی ہیں جیسی ڈھکی ہوئی ٹافی ہوتی ہے، اس کے اوپر کوئی گندی مکھی جو ہے وہ گندا نہیں کرتی اسے۔ میں نے ایک صاحب سے کہا اپنی بیٹی کو آپ پردہ کرائیے، آپ تو پڑھے لکھے ہیں۔ کہنے لگے مجھے صاحب اپنی بیٹی پہ بھروسہ ہے۔ میں نے اس سے کہا میں تجھے اپنی بات تو بیان نہیں کروں گا، مگر آج میں تجھے اس کی بات بیان کروں گا۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی سے کسی نے کہا تھا مجھے اپنی بیٹی پہ بھروسہ ہے، آپ نے کہا تو نے اپنی بیٹی پہ ظلم کیا، ظالم تجھے اپنی بیٹی پہ بھروسہ ہے تو یہ بات بتا تیری بیٹی زیادہ بھروسے کے قابل ہے یا اللہ کے رسول کی بیٹی فاطمہ زیادہ بھروسے کے قابل ہے؟ بے شک، سبحان اللہ، سبحان بولو بولو بولو، واہ، جلدی بولو یار۔ سبحان اللہ، تیری بیٹی اور تو تیرا پورا خاندان اگر فاطمہ کے ناخون کی قطرن مل جائے تو اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ بے شک، بے شک، ظالم اپنی بیٹیوں کو بگاڑنے والے۔ اور یاد رکھنا میرے نبی فرماتے دیوس ہے وہ شخص جس کی عورت بے پردہ گھر سے نکلے، جنت کی بو نہیں سونگے گا۔ اور فرماتے ہیں اس پہ لعنت ہے عورت پر جو بے پردہ نکلے، اس پہ بھی لعنت ہے، جو اسے نکلنے دے اس پہ بھی لعنت ہے، اور فرماتے ہیں جو اس کے نکلنے پہ راضی ہو اس پہ بھی لعنت، اور جو اسے بری نظر سے دیکھے اس پہ بھی لعنت۔ اب مجھے بتاؤ پوری دنیا کے میاں کو کھٹا کروا کے تعویذ لگوا لو، مگر جہاں میرے نبی نے لعنت کی ہے وہاں رحمت نہیں آ سکتی۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ۔ بچیاں بے پردہ ہیں، شادیاں دیکھو، شادیوں میں دیکھو بڑا دل دکھتا ہے، سروں پہ دوپٹے نہیں ہوتے۔ ہمارے قوم کی بچیوں کے اوپر نظر بھی ہمارے قوم کے بچے ڈال رہے ہوتے ہیں، اس کی بہن بھی برابر میں ہے مگر وہ دوسرے کی بہن کو دیکھ رہے۔ بات یہ یہاں بدلہ ہو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تم اگر زنا کرو گے بدلہ تمہارے گھر سے ہوگا، چاہے تمہارے گھر کی دیواریں بہت اونچی کو نہ کھڑی کر لو۔ بے شک، بے شک، حق بات۔ اپنی بہنوں کو بچاؤ۔ تمہاری بیوی اگر دوسرے مرد کے ساتھ نظر آ جائے تو اسے کاٹ دو گے، اور تم جو دوسری عورتوں کو دیکھتے ہو تو تمہیں شرم نہیں آتی اس وقت؟ ایک آدمی چوڑی پہنانے کا کام کرتا تھا۔ ایک دن کیا ہوا کہ وہ گھر آیا تو اس کی بیوی رو کے بولی آج تو نے کون سا گناہ کیا؟ کہنے لگا کوئی۔ تجھے قسم ہے؟ اس نے قسم دی تو وہ رونے لگا، کہنے لگا آج ایک عورت کا ہاتھ بڑا خوبصورت تھا، میں نے پکڑ لیا، تھوڑا سا گندی نیت سے پکڑ لیا۔ تو وہ بولی ظالم تو نے گندی نیت سے میرا ہاتھ پکڑا ہے، اللہ تجھے اس کا بدلہ تیرے گھر میں دے گا۔ کہتی ہے وہ عورت تیرے گھر میں بدلہ مل گیا، جو تیرے یہاں 40 سال سے پانی بھرتا تھا آج اس نے اچانک میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ اللہ، تم جب دوسروں کی لڑکیوں سے ٹیلی فونوں پہ بات کرتے ہو، اور یہ بتاؤ تمہاری بہن اگر، میں اپنی بات کرتا ہوں، میری بہن اگر کسی غیر مرد سے بات کر رہی ہو اور میری آنکھ کھل جائے تو میں کیا کروں گا رات میں اس کا؟ تو پھر تمہاری بہن بہن ہے اور دوسرے کی بہن بہن نہیں ہے۔ میں اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں تم اتنے موقع کیوں دیتی ہو؟ تم بھولی بھالی ہو، تمہیں ٹھگتے ہیں یہ لوگ۔ تمہارے سب سے بڑے جو تمہارے ذمہ دار ہیں وہ تمہارے ماں باپ ہیں۔ بے شک، اصلی محبت ماں باپ کی ہوتی ہے، بے شک، اصلی محبت ماں باپ کی ہوتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کے؟ بے شک۔
میری بہنوں سے گزارش کرتا ہوں خدا را اپنے آپ کو بدلو. اللہ کے رسول کی بیٹی فرماتی جو پردہ نہیں کرے گی قیامت کے دن مجھ سے منہ پھیر لوں گی. میرے آقا فرماتے میں نے عورتوں کو الٹا لٹکے ہوئے دیکھا. اچھا میں آپ سے ایک سوال کروں, کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے باہر, ہمیں پردہ اچھا نہیں لگتا. میں نے امریکہ کی ایک عورت کے بارے میں پڑھا تھا کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کنیز سے رابطہ قائم کیا, مسلمان لڑکی سے. اس نے کہا میرے دلوں کو سکون نہیں ہے, میرے دل کو سکون نہیں ہے. میں کلب میں جاتی ہوں, سگریٹ پیتی ہوں, شراب پیتی ہوں اور آدھے کپڑے بھی پہنتی ہوں, جسم آدھا ننگا رکھتی ہوں, پھر بھی میں گھومتی پھرتی ہوں مگر مجھے سکون نہیں میرے دل کو. تو اس نے کہا اگر تو سکون چاہتی ہے تو فاطمہ الزہرا کی سیرت کو پڑھا کر. اس نے یہ کہہ دیا. اب وہ سیرت فاطمہ الزہرا وہ انگریز عورت پڑھنے لگی. اچھا پڑھتے پڑھتے اثر یہ ہوا کہ وہ برقع پہننے لگی. زور سے بولو سبحان اللہ. برقع پہننے لگی, یعنی کلمہ تو نہیں پڑھا مگر وہ تجربے کرنے لگی اسلام پر. جب اس نے برقع پہنا اور کچھ دنوں تک اسلام کو پریکٹس کیا تو وہ کہتی ہے میرے دل کو سکون مل گیا. جو مجھے کلب میں اور جو مجھے آوارہ گھومنے میں سکون نہیں تھا وہ میں نے دیکھا کہ گھر کی چار دیواری میں مل گیا. اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی اور کہنے لگی جب فاطمہ کے ذکر میں اتنی برکتیں ہیں تو اس کے نانا کے دین میں کتنی برکتیں ہوں گی. پتہ لگا عورت چاہے کہیں بھی چلی جائے اس کا سکون اس کے گھر میں ہے, اللہ نے رکھا ہے. اگر وہ اس قانون کو توڑے گی تو کبھی زندگی میں سکون نہیں ملے. بے شک سبحان اللہ سبحان سمجھ آ رہی ہے آپ صاحب توجہ ہے؟ تو میرے بھائیوں اپنی بہنوں کو بدلو. میری بہنوں جب ماں اچھی ہوتی ہے نیک ہوتی ہے تو بچے بھی نیک ہوتے ہیں. اچھا وہ ماں تمہیں بھول گئے آپ ایک ماں کو. ایک ماں اپنے بچے سے بار بار کہتی تھی, کیا کہتی تھی معلوم ہے؟ اپنے بچے سے بار بار کہتی تھی میرے بیٹے, بیٹا کہتا تھا ہاں, میرا بیٹا کہتا تھا بیٹے نماز پڑھا کر. تو ماں کہتی تھی تو بیٹا کہتا تھا امی کیا ملے گا؟ تو بیٹا کہتا, ماں کہتی تھی بیٹے تجھے شکر ملے گی, شکر تجھے بہت پیاری لگتی ہے نا. تو بیٹا بیچارہ نمازی بن گیا. اب وہ روز ماں شکر کی پڑیا مسلے کے نیچے رکھ دیتی, بیٹا نمازی بن گیا. اب روز کئی روز ہو گئے. ماں ایسی ہوتی ہے نا, ارے آپ کے بچے کو ٹافی پسند ہو تو ٹافی کے ذریعے نمازی بناؤ, آپ کے بچے کو کوئی اور چیز پسند ہو اس کا لالچ دے کے نمازی بناؤ. اتنا کر سکتی ہے اور اس نے نمازی بنا دیا. اب اللہ کی کرم دیکھو, وہ تو چلا گیا لڑکا گھر کے باہر. اپنا وہ چھوٹا سا بچہ بولا امی میں باہر جا رہا ہوں. تو بیٹا بولا, تو ماں بولی پھر, کہ میں اگر باہر جا کے نماز پڑھوں گا تو اللہ مجھے شکر دے گا؟ کہ بالکل اللہ قادر مطلق ہے دے گا. کہ میرے دوست جانے انہیں بھی دے گا؟ کہ انہیں بھی دے گا. بیٹا چلا تو گیا مگر بیٹے نے اپنے دوستوں سے کہا چلو بھائی نماز پڑھ لو. کھیلتے کھیلتے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے. کہا کیا ملے گا؟ چھوٹے چھوٹے بچے. تو بولے بھائی شکر کی پڑیا ملے گی. کہا اچھا پکا ملے گی. کہاں؟ اب سب نے نیت باندھ لی جنگل میں, مگر بچے نے ادھر نیت باندھی, ادھر ماں سجدے میں گر گئی. کہنے لگی مولا مجھے معاف کر دے, تو گواہ ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو جب دودھ پلایا, جب میرے پیٹ میں تھا میں کبھی جھوٹ نہیں بولی, اور جب دودھ پلایا پہلے وضو کیا, درود پڑھا, پھر درود پلایا. اے میرے رب آج میں جھوٹ بولی ہوں, اس وجہ سے میں بولی کہ میرا بچہ نمازی ہو جائے. اب میرے رب میری پول اگر کھل گئی نا میرا جھوٹ کی, تو میرا بچہ جو ہے نا وہ اس کا ذہن بدل جائے گا, اس کا یقین ٹوٹ جائے گا, وہ بدظن ہو جائے گا. اے میرے رب ایک ماں کی دعاؤں کو سن لے. اے میرے رب میں نے اسی وجہ سے جھوٹ بولا تھا, وہ تیرا بن جائے. اللہ کی رحمت ہے, ماں جھوٹ بول رہی ہے. اللہ اکبر. ادھر ماں نے جھوٹ بولا مگر توبہ کی, ادھر ماں رو کے کہتی ہے مالک اپنی بندی پہ کرم فرما. ادھر بیٹے نے جو ہے نا, ادھر بیٹے نے سلام پھیرا. جیسے ہی بیٹے نے سلام پھیرا, بیٹے کا سلام پھیرنا تھا, پہلے تو صرف پڑیا ملتی تھی, اب تو شکر کے خزانے ابل رہے تھے. خزانے اسی بچے کا نام خواجہ فرید الدین گنج شکر تھا. اور ڈاکٹر اقبال نے کہا آج بھی ہو اگر ابراہیم سعیمہ پیدا آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا. ماں اگر اپنے بیٹے کو قرآن سنا دے تو بیٹا نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھ دیتا ہے, اور بہن اپنے بھائی کو قرآن سنا دے تو بھائی عمر پوری دنیا کو قرآن کا مطلب سمجھا دیتا ہے. بے شک سبحان اللہ. بس 5 منٹ میں میری گفتگو ختم ہو رہی ہے. بہت یہ بچے پریشان کر رہے ہیں مجھے, میری ادھر دیکھیں آپ, اور کوئی بات نہیں, اسے خاموش کرو گے وہ تمہارے اور زور سے بولیں گے. حضور نے فرمایا مجھے بچے بہت پسند ہیں. زور سے بولو سبحان اللہ. فرماتے ہیں اس وجہ سے پسند ہے, رات کو گھر بناتے ہیں اور پھر رات میں توڑی دیتے ہیں, کل کو دوسرا بنا لیں گے, اتنا اللہ کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے. اور فرماتے ہیں اتنے ان کی سب سے اچھی عادت مجھے یہ لگتی ہے کہ یہ جب جھگڑا کرتے ہیں تو شام کو جھگڑا کرتے ہیں, صبح کو بھول جاتے ہیں جھگڑا ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا. بے شک سبحان. بچے اچھے انہیں بات کرنے دیں. بات میں آخری کرتا ہوں, دیکھو توبہ کر لو, گناہ تو بہت کیے نا, اب توبہ کر لو. اب اپنے رب سے کہو رب معاف کر دے, خالق معاف کر دے. میں نے کئی لڑکوں کو سمجھایا, مانے نہیں. ایک لڑکا تھا میرے طرف میں سمجھاتا تھا, اسے ایکسیڈنٹ ہو گیا, اس کا مر گیا. میں اس کے گھر گیا,
میں نے کہا یار دیکھوں، میں غسل بھی دیتا ہوں، غسال بھی ہوں، میں مردے کی گندگی صاف کرتا ہوں تاکہ میرے دل کی گندگی دور ہو. تو میں قریب گیا، لوگوں نے کہا نہ دیکھو، میں نے کہا دیکھوں گا. جب میں نے اس کا چہرہ پہ سے کفن ہٹایا تو میری چیخ نکلنے کو ہوئی. میں نے دیکھا اس کا چہرہ تھا ہی نہیں. ٹرک نے ایسے کچلا تھا کہ اس کی یہاں تک گردن کی کھال رہ گئی تھی، اس کی ناک، آنکھیں، پورا منہ ٹرک نے کچل کے رکھ دیا تھا. آج نوجوان لڑکے دیکھو کتنی تیز موٹر سائیکل چلاتے ہیں. یار اپنے گھر والوں کا خیال کرو اور ہیلمٹ پہن کے جایا کرو. پولیس کے لیے ڈر سے نہ پہنو، اپنے سر کی حفاظت کے لیے پہنو، ہیلمٹ پہنا کرو. ٹھیک ہے پولیس سے جھگڑے نہ کیا کرو، گاڑی چلاتے ہو کاغذ پورے رکھو. سمجھ رہے ہو؟ کسی کے سامنے ہاتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں. گاڑی کاغذ نہ ہو تو پیدل جاؤ. پہلے بھی تمہارے بزرگوں نے سائیکلوں سے سفر کیے ہیں. آج آرام پرست ہو گئی دنیا، تو اپنا ہیلمٹ بچا کے رکھو، ہیلمٹ پہنو سر پہ. یہ کوئی قانون کے فائدے کے لیے نہیں، یہ آپ کے فائدے کے لیے ہے. ورنہ جب میں نے اس کے قریب گیا تو میں نے پھر اس کا پنی ہٹائی تو میں رونے لگا. اس کی کاپوس ہٹایا نا یہاں سے، اس کی روئی، تو یہاں اس کا پوسٹ مارٹم ہوا تھا. ایک سب بولو رو کیوں رہے؟ میں نے کہا اس کا پوسٹ مارٹم جو ہوا ہے تو رو رہا ہوں. چونکہ حضور فرماتے ہیں جب بندہ مر جاتا ہے تو جب اسے اٹھا کے رکھتے ہیں اور جب اس کا ہاتھ اٹھاتا نا غسال تختے پہ رکھنے کے لیے تو وہ کہتا ہے آرام سے اٹھا. مجھے تکلیف بڑی ہوتی ہے. اس کی آواز کو انسان جنات کے علاوہ اللہ جسے چاہتا سنواتا ہے. میں کہتا ہوں کہ اس کے تو خالی ہاتھ اٹھانے سے تکلیف ہوتی ہے، اس کا تو پورا چر گیا. پوسٹ مارٹم شراب پی کے چیرتا ہے وہ چیرنے والا. اور میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میں بھی سفر میں رہتا ہوں. میں دعا کر رہا ہوں مولا میری ایسی موت نہ ہو، ایسی موت نہ ہو میری کہ میرا پوسٹ مارٹم ہو. پھر اس کا جنازہ نکلنے لگا. اس کی بہن رونے لگی، اس کی ماں رونے لگی. کرو رات میں چھپ چھپ کے گناہ، مگر یاد رکھو کتنے موبائل سے ہسٹری مٹاؤ گے. 2 گھنٹے فلمیں دیکھنے والے نوجوانوں، کیا سمجھتے ہو تمہیں کوئی دیکھتا نہیں ہے؟ کیا سمجھتے ہو جوان مرتے نہیں؟ اس کا جنازہ اٹھ گیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری نظر میں سب سے خطرناک جگہ قبر ہے. ایک مرتبہ میں نہا رہا تھا، غسل کر رہا تھا تو میری آنکھ میں صابن لگ گیا. میں نے صابن جب لگ گیا تو پانی بعد میں ڈالا. میں نے سوچا، میں نے یا اللہ وہ کیسا دن ہوگا جب میں تختے پہ پڑا ہوں گا. کیسے اٹھا کے رکھتے ہیں نا، کبھی کبھی رکھتے ہیں تو مردہ چھٹ جاتا ہے، پٹ سے گرتا ہے ایک دم. کیسا مجبور ہو جاتا ہے انسان، کیسا غرور. گیا جب سکندر دنیا سے، اس کا ہاتھ خالی تھے. نہ صرف ہاتھ خالی تھے، رحم و کرم کے بھی سوالی تھے. کتنے جنازے نکل گئے. تم نے دیکھتے نہیں نکلتے جنازے؟ آپ نے دیکھا نہیں ہمارے باپوں کو موت آئی، داداؤں کو موت آئی، قبرستان بھرے ہوئے ہیں. تمہیں سب کو قبریں میں جانا ہے، مجھے بھی قبر میں جانا ہے. تو میں نے جب وہ صابن میری آنکھ پہ لگا تھا تو میں نے کہا یا اللہ آج تو میں صابن میں اپنی آنکھ پہ پانی ڈال لوں گا، مگر کل میرا کیا ہوگا جب میری آنکھ میں اگر صابن لگ گیا تو میں کسی دوسرے سے کہہ بھی نہیں پاؤں گا یار ایک لوٹا یہاں بھی ڈال دے، میری آنکھ میں صابن لگا ہوا ہے. میں تو بڑا غرور کر کے چلتا تھا. گھر گھر کرتے ہو، روز لوٹ کے گھر آتے ہو، ایک دن تمہارا دھوکہ ختم ہو جائے گا. گھر بیلا موت سب کو آ کر رہے گی. ابھی میں نکل رہا تھا، گھر گیا تھا میں کئی دنوں کے بعد، ابھی نکل رہا تھا، میرا بیٹا رو رہا تھا. تو میں نے اس سے کہا تھا بیٹے عادت ڈال لے، آج تو میں جا رہا ہوں تو پلٹ کے بھی دیکھ رہا ہوں. ایک دن میں جاؤں گا میرے بیٹے تو میں پلٹ کے بھی نہیں دیکھ سکتا. جیسے میں اپنے باپ کے پیچھے پیچھے دوڑتا گیا تھا مگر میرے باپ نے مجھے پلٹ کے آواز نہیں دی. تو بھی میرے پیچھے آئے گا تو میں پلٹ کے آواز نہیں دے پاؤں گا. چونکہ یاد رکھو سب نے ایک دن موت آنی ہے. کتنے بھی گناہ کر لو مگر پلٹ کے رب کی بارگاہ میں آنا ہے. 4 لوگ اٹھا کے پھینک کے آئیں گے، ایک گڈھے میں ڈال دیں گے. گڈھے میں 24 گھنٹے نہیں گزرتے کہ آنتوں کے کیڑے حشرات الارض کو دعوت دیتے ہیں اور پھر وہ اندر سے کھانا شروع کر دیتے ہیں. 24 گھنٹے نہیں ہوتے کہ کھانا شروع کر دیتے ہیں. ناک میں منہ میں کیڑے چلتے ہیں. سب سے پہلے شرمگاہ کو کیڑے کھا جاتے ہیں. مالک بن دینار کہتے ہیں قبرستان کے پاس جا کے پوچھا میں نے کیا حال ہے؟ اندر سے آواز آئی کیا پوچھتا ہے؟ 8 دن پہلے دفن کیا گیا، میری ناک میں کیڑے چل رہے ہیں، منہ میں پھٹ گیا میرا جسم، برباد ہو گیا. میں سب نے موت آنی ہے. اور دوست کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ جھاڑ دیتے ہیں. ماں باپ بھول جاتے ہیں 1 مہینے میں. سب کو مرنا ہے، سب نے موت آنی. آج سب کو بھول گئے. گھروں میں رہنے والوں یاد رکھو ایک دن موت آئے گی تو اپنے رب سے توبہ کر لو. حسن بصری کہتے ہیں میں نے جب توبہ نہیں کی تھی
تو میں گزر کے جا رہا تھا، ایک لڑکی پہ عاشق ہو گیا، اسے دیکھ کے اس کے پیچھے چلا، تو وہ مسلمان لڑکی تھی، بولی تجھے شرم نہیں آ رہی ایک لڑکی کا پیچھا کرتا ہے مسلمان ہو کے؟ تو میں نے کہا میں تجھ پہ عاشق ہو گیا ہوں۔ کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ کہا کس سے شرم کروں؟ کہا اللہ سے۔ کہا لگا میرے اوپر اثر نہیں ہوا اللہ کے نام کا، گناہوں کا اثر۔ کہتے پھر میں اس کے پیچھے گیا، پھر میں نے اس سے پوچھا، تو اس نے پھر مجھ سے پلٹ کے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ تو بتا میرے پیچھے کیوں آ رہا ہے؟ میں تو پردے میں ہوں نا پورا، کیا تجھے ایسی بات لگ رہی ہے میرے اندر؟ اٹریکشن کون سی چیز میں؟ جاذبیت۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا تیری یہ جھیل سی آنکھیں نظر آنی نا سرمگی، اس میں ڈوب جانے کو جی کرتا ہے۔ وہ رو کے بولی آجا میرے پیچھے، میں تیری خواہش پوری کروں گی۔ کہتے ہیں میں خوش خوش اس کے پیچھے پیچھے گیا، اس کے دروازے پہ انتظار کرنے لگا، سوچتا تھا اچھا پیغام آئے گا، مگر کہتے ہیں اچھا پیغام نہیں آیا۔ ایک تھال آئی، تھال ڈھکی ہوئی تھی، جب میں نے کھولا تو اس کی دونوں آنکھیں تھال میں رکھی تھیں، برابر میں چاقو رکھا تھا اور اس پہ برابر میں ایک خط لکھا تھا، اس خط پہ لکھ رہا تھا حسن بصری میں اپنی آنکھیں تجھے نکال کے دے رہی ہوں، میں ایسی آنکھیں اپنے جسم پہ رکھنا نہیں چاہتی جس سے ایک مسلمان کا دل غافل ہو جائے، لہٰذا یہ آنکھیں میں تجھے دے رہی ہوں۔ میری بہنوں سنو، وہ اس کی آنکھیں تھی نیچرل، اس نے اسے سجاوٹ نہیں کی تھی۔ حسن بصری کہتے میں نے داڑھی پکڑ کے کہا ایک عورت بھی توبہ کر رہی، تو کب توبہ کرے گا؟ توبہ کر لے اپنے رب۔ میرا رب فرماتا ہے بندے اگر تو گناہ کر چکا ہے نا تو توبہ کر لے، تو ایک بار مجھے پکار لے، مگر مرنے سے پہلے پکار لے، تو ایک آنسو بہا دے، میں ایک آنسو میں سب گناہ دھو دوں گا تیرے۔ کہتا ہے تجھے دوسرے لائیں گے تو پہلے ہی آ جا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان پلٹ جا، آ جا۔ آپ میں کتنے لوگ ایسے ہیں انشاءاللہ جو آپ سے اگر کہا جائے تو امام حسین کے نام پہ گردن کٹا دیں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں، ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں، ہاتھ اٹھا لیں، ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں، سمجھے میری بات کو، ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں اور بتائیں جنہوں نے حسین نے سب کچھ دے دیا ان کے نام پہ گردن کون کون کٹا سکتا ہے اس محفل میں؟ سچا انشاءاللہ کٹا دیں گے انشاءاللہ، نیچے ہاتھ کر۔ جو گردن کٹا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آپ میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے مصطفیٰ جان رحمت کے نام پر پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے؟ اس محفل میں کھڑے ہو جائیں، داڑھی رکھانے والے کھڑے ہو جائیں، ایک دوسرے طرف نہ دیکھیں، کھڑے ہو جائیں جو داڑھی رکھا سکیں۔ میں نے پہلے کہا تھا ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں۔ کوئی ہے عاشق رسول اس محفل میں جو حسین کے نام پہ داڑھی رکھا لے؟ ہے کوئی عاشق رسول؟ دیکھو میں نے آپ سے پہلے کہا تھا اگر ہنسنا ہے تو کسی کی میت پہ ہنس رہے ہو نا تو اتنا بڑا گناہ نہیں ہوگا جتنا اب ہنس رہے ہو تو گناہ ہوگا۔ مذاق اڑا رہے ہو کیا؟ بتاؤ کون کون ہے کوئی عاشق رسول اس پوری محفل میں جو سنت رسول رکھا ہے، چہرہ بدلے اپنا نبی کے لیے؟ ان لوگوں میں کوئی عاشق رسول ہو تو اٹھ کے کھڑا ہو جائے۔ دیوانہ غوث اعظم کا، میرے امام حسین کا دیوانہ جس کے طبیعت میں آئے وہ آج بتائے کہ میں عاشق ہوں، ابھی میرا ایمان ختم نہیں ہوا، یہودیوں کے چہرے میں نہیں بناؤں گا، نصرانیوں کے چہرے سے نفرت کرتا ہوں۔ علماء کہتے ہیں جو اپنے چہرے پہ اس طرح چلواتا ہے وہ نبی کے سینے پہ اس طرح چلواتا ہے۔ کوئی ہے آپ لوگوں میں ایسا جو آج سے سنت رسول رکھا لے پوری اس محفل پاک میں؟ بتاؤ عاشق رسول ہے کوئی؟ جلدی بولو، دیر نہ کرو۔ کوئی ایک بھی عاشق رسول نہیں ہے اس محفل میں جو کھڑا ہو جائے؟ ایک۔ یہ اسے کیا دیکھ رہے ہو؟ اسے کیا دیکھ رہے ہو؟ اپنے آپ کو دیکھو۔ اس پہ اللہ کا کرم ہو گیا، اسے اللہ نے توفیق دے دی، اسے میرے نبی نے پسند کر لیا۔ اور تم بتاؤ تم کس کے ساتھ جاؤ گے؟ تم کس کا منہ دیکھو گے قیامت کے دن؟ انگریزوں کا، یہودیوں کا، یا جن کے لیے تم نے اپنے چہرے مڑوائے ان کا؟ کس سے مانگو گے قیامت کے دن صلہ؟ اگر قبر میں حضور نے منہ پھیل لیا، یہ کہہ دیا یہ تو میرے غلاموں والا چہرہ نہیں ہے، یہ تو میرے دشمنوں والا چہرہ، تو کیا کرو گے؟ بتاؤ تم اپنے چہرے نہیں بدل سکتے، اللہ تمہارے لیے حکومت بدل دے گا؟ چہرے نہیں بدلے ہم لوگوں نے۔ ہے کوئی عاشق رسول اس محفل میں جو کھڑا ہو جائے اور کربلا سے آواز آ جائے میرے نام پہ کھڑا ہونا تیرا کام تھا اور تیرے لیے کھڑا ہونا کل قیامت کے دن حسین ابن علی کا کام ہے؟ ہے کوئی عاشق رسول اور اس محفل میں جو دوسرا کھڑا ہو جائے؟ دوسرا عاشق رسول اس ایک لڑکے کے بعد کوئی دوسرا ہو؟ میرے پاس وقت بہت نہیں، مجھے بڑا لمبا سفر کرنا ہے۔ ایک سبحان اللہ، دوسرا ہو گیا سبحان اللہ۔ ہنسنا مت، اگر ہنسنا رونا ہے تو اپنے گناہوں پہ رونا۔ دو ہو گئے،
یہ چاہے دو نوجوان لڑکے کیوں کھڑے ہوئے معلوم ہے؟ ان کے دلوں میں عشق رسول ہے، ابھی ان کے دل پوری طرح سے مردہ نہیں ہوئے جیسے اور لوگوں کے ہو گئے. آج میں تم سے کوئی چندہ مانگ رہا ہوں، میں تو تم سے 100 شہیدوں کا ثواب دینا چاہتا ہوں. 100 شہیدوں کا ثواب ہے اسے جو داڑھی رکھا ہے. وہ بھی کھڑے ہو گئے کیا؟ داڑھی رکھائیں گے؟ کھڑے رہو ماشاءاللہ. 3 ہو گئے. ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ کوئی کھڑا نہیں ہوگا تو بے عزتی ہو جائے گی؟ میں نے کہا میں ایسی والی عزت میں بلیو ہی نہیں کرتا ہوں، میں تو اس عزت میں بلیو کرتا ہوں جو اللہ کے یہاں ملے گی. سبحان اللہ. 1000 بار بے عزتی ہو جاتی. چوتھا ہے کوئی عاشق رسول 4 یار کا ماننے والا. اے حسنا مت کوئی بیٹے تو محبت میں کھڑا ہوا ہے بیٹھ جائے، جب تیرے آ جائے تو رکھا لینا. کوئی چوتھا ہے آگے سے پیچھے سے دیکھ لو، ہو سکتا ہے جنت مل رہی ہو اور آج تم سودا نہیں کر پا رہے ہو. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ تو خالی ہے. ہے کوئی اور عاشق رسول؟ ادھر سے کہیں سے. اب بتاؤ کون کتنا عاشق ہے، اب پتہ چلے گا کہ انگریزوں کے چہرے سے نفرت. یہ بھائی اللہ تعالیٰ برکت دے، آپ کو بڑی دعائیں نکلنی ہیں آپ کے لیے. آپ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں کسی سے ناراض نہیں ہوں، ہاں کبھی سمجھ رہے ہو، مگر پھر ایک بار کہہ رہا ہوں، آخری بار کہہ رہا ہوں، اب نہیں کہوں گا. کوئی اور عاشق رسول ہے؟ کوئی دیوانہ ہے؟ سبحان اللہ. 4 ہو گئے. چلو پنجتن پاک کا ماننے والا پانچواں پنجتن پاک کا ماننے. سبحان اللہ. 5 ہو گئے. سبحان اللہ. یہ سب پکے لوگ ہیں، سوچ سمجھ کے کھڑے ہوئے ہیں. اب یہ داڑھی کبھی نہیں منڈوائیں گے. اور آج ایک سید انہیں دعا دے رہا ہے، اور آج یاد رکھنا اس اسٹیج سے دعا دے رہا ہوں، اور یہ دعا میرے دل کی ہے، اس میں کوئی لالچ نہیں. اللہ ان کا پوری زندگی ساتھ دے گا، اللہ انہیں خوشیاں عطا فرمائے. آمین. اللہم یہ یاد رکھیں گے پوری زندگی کہ انہوں نے کام کیا کیا تھا. کوئی اور ہے چھٹا جو غریب نواز کی چھٹی کر دے اس محفل میں کھڑے ہو کے اور عاشق رسول بننے کی جو ہے وہ مزاج بنائے؟ ہے کوئی اور؟ یاد رکھو ایک دن مرنا بھی ہے. سفید بالوں کو چھلوانے والوں، اب تمہاری جوانی نہیں آئے گی، اب تمہاری موت آئے گی. آلات فرماتے ہیں بیل کی اگر سین کاٹ دو تو بچڑا نہیں بنے گا، رہے گا بیل کا بیل ہی. سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ چھپاؤ کب تک چھپاؤ گے؟ یہ سفید بال موت کی علامت ہے، پہلی علامت ہے موت کی سفید بال. کوئی چھٹا عاشق رسول ہے اس محفل میں؟ چھٹا ہے؟ چلو خیر. آخری بات کرتا ہوں. غریب نواز کی چھٹی، غریب نواز کی چھٹی کوئی ہے چھٹا؟ سنت رسول کا. لوگ عورتوں سے ڈرتے ہیں، اور کتنی عورتیں ایسی ہیں جو داڑھی والوں سے نفرت کرتی ہیں. اگر انہیں پتہ ہے یہ سنت رسول ہے پھر بھی وہ نفرت کرتی ہیں. ایسی عورتیں گمراہ ہیں. بے شک بے شک. چلو داڑھی رکھانے والوں ہاتھ اٹھا لو، کہو انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں اللہ رسول کو گواہ بنا کر آج کے بعد گردن کٹے گی مگر نہ داڑھی کٹے گی اور نہ مڑے گی. انشاءاللہ پوری رکھائیں گے انشاءاللہ. بیٹھ جائیں. اچھا آپ آسان سی بات کر لو، اگر نیت سچی کرو گے تو آج سے ہی اللہ کرم کر دے گا. کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی نماز پڑھنا شروع کریں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں انشاءاللہ. نماز کی پابندی ہوگی انشاءاللہ. کہو انشاءاللہ. اچھا کتنے لوگ ایسے جو اپنی بیٹیوں بہنوں اور بیویوں سے پردے کے لیے کہیں گے؟ کہو انشاءاللہ. کہنا تمہارا کام ہے. ٹوکو گے حضرات، ٹوکیں. اور مجھ سے جو غلطی ہوئی اسے مجھے معاف کریں. مولانا عاشق الرحمان صاحب میرے بعد تقریر کریں گے، اٹھ کے نہ جائیں، ان کی تقریر سنیں اور سعید اختر صاحب کو سنیں. اور مجھے اجازت دیں، میں نے کچھ آپ کو ڈانٹ ڈپٹ دیا ہو تو معاف کرنا. ماسٹر جب پڑھاتا ہے تو ڈانٹتا بھی ہے نا، تو لہٰذا معاف کرنا. توبہ کر لو میرے ساتھ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد. وما علینا الا البلاغ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صدق اللہ العظیم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت حضرت